السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ سب سے پہلے پروگرام کے شروع ہوتے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مریم نواز جو ہے مظفر آباد میں انتخابی مہم جوئی کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں، وہ خطاب بھی کر رہی ہیں، تو پروگرام میں ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں مریم نواز کے خطاب کی جانب، آپ کو دکھاتے ہیں کہ انتخابی مہم کس طریقے سے جاری ہے، وہ وہاں پر کیا کہنا چاہ رہی ہیں، نون لیگ کا کیا بیانیہ ہے، کیونکہ ماضی میں نون لیگ کی وہاں پر گورننس صحیح ہے، لیکن وہاں پر نون لیگ کا جو نون لیگ کی کارکردگی ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہی موجود ہے۔ جی علی جی بالکل، چلتے ہیں خطاب کی جانب۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں مریم نواز، جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ شہید کی خدمت کا سفر جاری رہے۔ کیا کشمیر یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کی بربادی کا سفر آزاد جموں کشمیر میں نہ داخل ہو؟ تو پھر عہد کر لو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کہ اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دینا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے حلف سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کی بھی ماہر ہو چکی ہے۔ عمران خان ووٹ چور، یاد رکھنا کہ اگر تم نے کشمیریوں کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو کشمیریوں کا بہادر شیر راجہ فاروق حیدر تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ دیکھو دسکا کا الیکشن یاد ہے نا؟ دسکا کا الیکشن کس کس کو یاد ہے؟ کیا کیا تھا انہوں نے ووٹ چوری کرنے کے لیے؟ الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کر لیا۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا مریم نواز مظفر آباد میں عوام سے خطاب کر رہی تھی، اور یقینی طور پر انہوں نے عوام سے وہی علی بھانک جس طریقے سے ماضی میں نون لیگ کرتی آئی ہے وہ جاری رہے، اور انہوں نے اپنی مہم جو جاری رکھی۔ بہرحال پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، آج ہم گفتگو کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، تیروں کا رخ نون لیگ کی جانب ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر گفتگو ہوگی۔ جی علی جی بالکل، اور دوسرے سے ہم بات کریں گے جی بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر سیاسی ہلچل جو ہے وہ عروج پر ہے، اور کل جسے سب سے پہلے خبر ہم نے دی تھی آپ کو گورنر بلوچستان کی تبدیلی کے حوالے سے، اسٹار نیوز نے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور باقی چینلز نے کوئی آدھا پونے گھنٹے کے بعد یہ خبر دی کہ بلوچستان میں گورنر تو تبدیل ہو گیا۔ یہ خبر تھی سب کو ہونے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جی ظہور آغا کو نیا گورنر نامزد کر دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ بڑا درینہ تعلق ہے ظہور آغا کا عمران خان صاحب سے، اور بڑے پرانے کارکن ہیں، ان کو اور انہیں تعینات کر دیا ہے۔ جبکہ اس کے بعد ہماری تیسری سٹوری ہوگی افغانستان کے حوالے سے، جہاں اربوں ڈالر خرچ کرنے والا بھارت بہت زیادہ پریشان ہے، اور بھارتی میڈیا بھی بوکھلا گیا ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا نے کہا تھا کہ جی طالبان نے جو ہرات میں بھارتی فنڈ سے جو ڈیم بنایا گیا تھا، ویسے تو بھارت کیا تھا جی 25 ارب ڈالر کی زیادہ ہم کر چکے ہیں وہاں پر فنڈنگ، اور بہت زیادہ ہم نے وہاں کام کرا رہے ہیں، اس پر قبضہ ہو گیا ہے، جبکہ افغانستان حکومت اور طالبان نے بھارتی میڈیا رپورٹس کی تردید کر دی ہے۔ جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو مسلم لیگ نون کی قیادت پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آر یا پار کر کے سیاست کرنے والوں نے اب جو سیاست ہے وہ پاؤں پکڑ کر جو ہے نا وہ سیاست کرنا شروع کر دی ہے، وہ پاؤں پکڑنے پر آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے علاقے پونچھ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کہتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے
पाँव पकड़े तो पकड़ेंगे, मतलब पकड़ने पड़े तो पकड़ लेंगे, ये इनका इस तरीके से कहना था। जबकि इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी आज भी अदम एतमाद लाए तो साथ देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा बयान है। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से तनकीद की जाती है, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अदम एतमाद लाने में साथ देने की बात भी की जाती है। जी बिल्कुल, ये पाँव पकड़ने की जो बात है, इसका पस मंज़र यकीनन आप सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अगर मियाँ साहब के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं लाऊंगा, जिस पर तंज किया है जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि आप तो, ये मरीम नवाज़ ने कहा था आर या पार वाली बात, लेकिन मुफाहमत की सियासत के लिए मशहूर हैं शहबाज शरीफ साहब, तो इसलिए उन्होंने तंज किया। आर पार कहने वाले पाँव पकड़ने तक आ गए। और बिलखुसूस सलामती कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें सबने देखा जिस तरह खुशामदी शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक पेशकश भी की, दोबारा की, यानी कि खुलकर जो तनकीद कर रहे हैं, या जिसे कह लें कि अपोजिशन लीडर जो इस वक्त नज़र आता है पूरे मुल्क में, वो कम अज़ कम बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने बयानात की हद तक ज़रूर नज़र आते हैं और बार बार पेशकश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आप अदम एतमाद अब भी लाएँ तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। इस पर हम बात कर रहे हैं जी, समीर सवाती साहब JUIF के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जी PDM के हवाले से पूछेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर बाहर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम समीर सवाती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीर सवाती साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, अब बात कर रहे हैं हम इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, नून लीग क्या वो ज़ाहिर आपस में एक दूसरे पर तंज के नश्तर हो रहे हैं, तीरों का रुख कर लिया शेर की तरफ। दूसरी तरफ PDM के हवाले से भी उन्होंने कहा कि PDM में वापसी का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ सिर्फ हलवा और निहारी खिलाई जा रही है, जबकि असल जो काम था हमारा इस हुकूमत को घर भेजना था, जिस पर नून लीग ने राह फरार इख्तियार कर ली है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, बिलावल साहब तो इस वक्त जो तबसरे कर रहे हैं, ये PDM के प्लेटफॉर्म से ऐसे तबसरे नहीं होते थे। और PDM जब बनी है तो इसमें तमाम जमातों की मुश्तरका काविशें शामिल हैं। आज PDM जिस मोड़ पर है और जिस दोराहे पर पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM को छोड़ा गया है, तो मैं सियासी कारकुन और जमीयत उलमा इस्लाम के एक जिम्मेदार की हैसियत से पीपल्स पार्टी की जानिब पे खुद बड़ा अफसरदा हूँ कि उनको ऐसे मौके पे नहीं जाना चाहिए था जब ये सब हालात PDM की तहरीक की वजह से आए हैं और इस वक्त हुकूमत जो है एक कड़े पोजीशन में है। लेकिन उसके बाद PDM जैसी बड़ी तहरीक को सिर्फ नान न्यारी तक महदूद रखना, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा, इसमें सवाती साहब इसमें थोड़ी सी बात इजाफा करूंगा, मैं आपको इजाफा करूँ सवाल में थोड़ा सा, जो आपने जवाब दिया उसके हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी हमें तो आपने फौरी तौर पे फजलुर रहमान साहब ने हमें शोकाज नोटिस दे दिया था, इन्हें शोकाज नोटिस क्यों नहीं दे रहे? बजट के मौके पर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर फरार हो गए, उनके साथ 14 अरकान दूसरे थे, वो भी साथ चले गए, जानबूझकर ये हुकूमत से मिले हुए हैं, इसीलिए जानबूझकर ये फरार हुए। ये गवर्नमेंट अगर आज तक कायम है तो उसकी वजह नून लीग है। वो कहते हैं इनको क्यों नहीं शोकाज नोटिस दे रहे, जो एंड वक्त पर जिन्होंने धोखा दिया? देखें, शोकाज नोटिस अगर पीपल्स पार्टी को दिया गया था तो वो PDM की जानिब से था, सिर्फ किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया था या मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से नहीं दिया गया था, PDM की जानिब से दिया गया था। और वजह उसकी रीजन जो है ना, पार्लियामान के अंदर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अमल किया गया था उसके रद्द अमल में दिया गया ये था। जो कुछ किया है नून लीग ने पार्लियामान के अंदर, जवाब दे देते तो मेरा ख्याल है ये नौबत भी ना आती। तो सर वही तो पूछ रहे हैं वो कि जी हमें तो चलो दे दिया आपने, जो पार्लियामेंट में रवैया था हमारा, ये जो कुछ किया है नून लीग ने बजट के मौके पर जो राह फरार इख्तियार की, इस पर क्यों नहीं शोकाज नोटिस दे रहे कि अहम मौका था, बजट को रोकना था, हमने तो ये प्लानिंग की हुई थी, बात की हुई थी, कम से कम नंबर तो वहाँ अच्छे नजर आ जाते सारे इकट्ठे होते। पीपल्स पार्टी तो ये सवाल नहीं कर सकती ना। पीपल्स पार्टी तो जब PDM के अंदर आए, PDM के अंदर की जमातें खुद देख रही हैं इसको। अब जब उन्होंने अपने शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो दूसरों को शोकाज नोटिस कैसे दिलवा सकते हैं? पहली बात तो ये है, आप एक फोरम से खुद निकल चुके हैं, जा चुके हैं, आपने अभी तक वापसी का सोचा नहीं है, आप बाहर से उसकी पूरी तहरीक पर नश्तर बरसा रहे हैं, तो ये तो कम से कम तो दोनों पार्टियों के लिए सवाती साहब ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका मतलब है सवाती साहब कि दोनों पार्टीज के लिए फजलुर रहमान साहब का अलग अलग रवैया है कि पीपल्स पार्टी के लिए कुछ और है और नून लीग के लिए कुछ और है। नहीं, उस पर कोई ऐसी अभी तक बात वो PDM के फोरम पर होगी, और अगर कोई बात ऐसी किसी भी पार्टी की जानिब से खिलाफ दस्तूर नजर आएगी तो उस पर भी उनको शोकाज नजर आएगा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त तो कोई इसके बाद कोई रद्द अमल किसी जमात का आया नहीं है। अब ये PDM की तहरीक से बाहर रहकर PDM पर नश्तर बरसाना, मैं समझता हूँ कि ये कम से कम वो उस घर के अंदर जो है वो कूदने वाली बात है कि आप एक घर के अंदर रहें और फिर उसके बाद
باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اس گھر کی چابی بھی ہے, آپ چابی کھول کر, تالا کھول کر اندر آ بھی سکتے ہیں اور چابی کا استعمال کر کے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کا گھر میں کود کر آ رہے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی ان دنوں یہ حالت ہو گئی ہے, اور ہم ان کا درد سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ سمیع وہ اس سواتی وقت صاحب تنہا آپ ہو سے چکے سوال ہیں کرنا سیاسی چاہوں طور گا. پہ, ان کو جی پی ڈی ایم میں آنا پڑے گا. سمیع سواتی صاحب سوال کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ ظاہر ہے جانے جاتے ہیں, اور ہر جگہ وہ پیش رہے ہیں. جہاں جہاں اپوزیشن کی بات رہی تو سب سے آگے وہ رہے ہیں تمام تر تحریکوں میں, چاہے وہ دھرنے ہوں یا جلسے جلوس ہوں یا ریلیاں ہوں پی ڈی ایم کی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی تو آپ کی سب سے زیادہ اتحادی رہی ہے تمام معاملوں میں. بالکل, کسی موڑ پر مایوسی کا اظہار نہیں کیا. مولانا نے ہر موڑ پر پیپلز پارٹی کو دعوت بھی دی اور آپشن کھلے رکھے ہیں. لیکن مولانا صاحب تو اپنے موقف پر ڈٹ گئے, انہوں نے کہا ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. سمیع سواتی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں, پیپلز پارٹی رجوع کر لے تو بات ہو سکتی ہے ورنہ راہیں جدا ہیں. اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ رجوع کریں گے تو بات بنے گی نا. اگر آپ شوکاز کو پاڑ دیں گے میڈیا کے سامنے, جو شوکاز میڈیا کے سامنے ایشو ہی نہیں ہوا, تو آپ تو فورم کا مذاق اڑا رہے ہیں. جب آپ ایک فورم کا, ایک پلیٹ فارم کا مذاق اڑائیں گے تو اس کے شوکاز کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ سیاسی تحریکوں کے رول رہے ہیں ماضی میں بھی. ٹھیک ہے سر, تو کیا اب نون لیگ کو شوکاز دیا جائے گا؟ کیونکہ بجٹ کے موقع پر جس طریقے سے علی نے بتایا کہ جی کے قابل ہوگی تو بالکل دیا جائے گا. سر لیکن مطلب ابھی بھی آپ کو خواہش پر تو نہیں دیا جائے گا. سر کسی کی خواہش نہیں ہے, لیکن 14 اراکین ان کے غائب ہو گئے. اپوزیشن لیڈر جو وفاق میں براجمان ہے وہ خود غائب ہو جاتے ہیں اتنے اہم موقع پر جب عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات ہوتی ہے. اور پھر آج بھی دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بھی بیانات آئے, اگرچہ انہوں نے تنقید کی, لیکن دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد لاتے تو ہم ساتھ دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بات ہونی چاہیے کہ کسی حد تک تو برف دونوں طرف سے پگھلنی چاہیے نا؟ ایک طرف سے وہ اگر جسٹر دکھا رہے ہیں تو آپ کی طرف سے کیوں نہیں ہوگی؟ جب نہیں بات کا ماحول بنے گا تو یہ باتیں بھی ہوں گی, لیکن اس طرح کسی کی خواہش پر کسی کو خواہش پر نہیں دیے جائیں گے. چلیے خواہش پر تو آپ نہیں لینا چاہ رہے. پیپلز پارٹی اپنی شوکاز کا جواب دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سعودی صاحب ایک بات بتائیے, جب بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ باہر آ گئے تو اب تو پی ڈی ایم کی جو ہے غیر مؤثر ہو گیا ہے, کیونکہ لاسٹ جو جلسہ آپ نے سوات میں کیا ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. تو ظاہر ہے پچھتاوا تو آپ لوگ بھی رہے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی چلی گئی ہے باہر اس اتحاد سے, جس کی یہ 3 ظاہر جماعتی اتحاد جو تھا, باقی تو چھوٹی جماعتیں, پیپلز پارٹی کی جانے سے پی ڈی ایم غیر مؤثر نہیں ہو گیا. مجھ سے کر رہے ہیں سوال؟ جی جی سواتی صاحب. پی ڈی ایم کیسے غیر مؤثر ہو سکتی ہے؟ پی ڈی ایم نے سوات کے ایک ڈویژن میں جلسہ کیا ہے. سوات کوئی کسی صوبے کا دارالحکومت نہیں ہے. جلسہ دیکھیں گے 29 جولائی کو ہونا ہے. آپ اس کے بعد ہونے والے جلسے دیکھیے گا جو اس میں عوام آئے گی, انشاءاللہ والعزیز آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. عوام اس سے بڑھ چڑھ کر جلسے ہوں گے. سواتی صاحب آپ خود دیکھیں کہ پہاڑی علاقوں کا ایک شہر ہے, وہاں پہ اتنا بڑا جلسہ کرنا, یہ پی ڈی ایم موومنٹ کی جو ہے وہ بڑی کامیابی ہے. اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو جلسے میں آپ کے لوگ آتے ہیں, فضل الرحمان صاحب کے مدارس کے سارے بچے ہوتے ہیں یا واقعی ووٹرز بھی ہوتے ہیں؟ نہیں, مدارس کی تو خیر پہلے بھی کئی دفعہ میڈیا پرسن کی ہم تشفی کر چکے ہیں کہ مدارس کے بچے تو نہیں آتے اور بچوں کو کوئی جلسوں میں لاتا بھی نہیں ہے. مدارس کے اگر این آئی سی ہولڈر آتے ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے, جس طرح یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اپنا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی تحریک کا حصہ بن سکے, تو دینی مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح وہ تو ظاہر مجبور ہے نا سواتی صاحب, وہ تو مجبور ہوں گے نا. آپ کے کہ وہ بار بار مدارس کی طرف اس کی نہیں, مدارس کا خدا نہ خواستہ نہیں بالکل اچھی بات, لبرل طبقات کے ساتھ بالکل سر ہونا چاہیے. میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, عموماً انفلوئنس ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو آنا ہی پڑے گا, ورنہ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوگا. سر جلسوں میں میڈیا کو اعلانیہ دعوت ہوتی ہے. سعادت صاحب محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور آپ نے جو سوالات اٹھا دیے ان کی جانب چلیں گے. محمد علی صاحب کی جانب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. محمد علی صاحب, سمیع سواتی صاحب بھی موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آج بھی توقع رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آ جائے, اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں کہ جی نون لیگ کو بھی شوکات نوٹس جاری کیا جائے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسمبلی میں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی کسی کی خواہش پہ تو نہیں جاری کر سکتے مولانا فضل الرحمان صاحب. نہیں, بات یہ نہیں صاحب کہ ابھی جب بجٹ فائنل ہو رہا تھا تو ان کے کارکنان
ان کے جو الیکٹڈ ممبران تھے وہ اسمبلی میں موجود تھے، نہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور بجٹ کو ایسے ہی اپروو کر دیا. تو ایسے تو نہیں چلے گا نا. آپ ہماری کوئی بھی، ہم جو عوام کی بالادستی کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ اس میں کسی بھی طریقے کا کوآپریٹ نہیں کر رہے. آپ صرف چاہ رہے ہیں، اب بات ہے پی ایم ایل این کی. ابھی چیئرمین صاحب نے راولا کوٹ کی اسپیچ میں کہا، جو شہباز شریف خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پیر ہی پکڑنا پڑے گا، ہم پکڑ لیں گے. اب آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ یہ سب کرو گے تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا نا. آپ عوام کی بالادستی اس کے میں لیے. ایک اور بات بھی محمد علی صاحب اور سواتی صاحب آپ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی جمعیت العلماء اسلام کے جو لوگ تھے وہاں پر اسمبلی میں 4 ووٹ تھے، وہ بھی غیر حاضر تھے. سمیع سواتی صاحب صحیح بات ہے یہ؟ اور بعد میں وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. اچھا وہ موجود تھے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. جی ہاں. سمیع تو سواتی اس کے صاحب، بعد ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ خود سوچیں نا. سمیع سواتی صاحب سن رہے ہیں گفتگو آپ؟ جی میں تھوڑی سی کٹ کر کے سن تو رہا ہوں. جی یہ اب بات دراصل یہ جی جی کہ میں نے آپ کو ایک ہی جواب دیا تھا، وہ جواب وہی جواب ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم میں یہ ساری ڈسکشن آئیں گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. ان کے خلاف بھی جو نوٹس گیا تھا وہ کوئی شوکاز نوٹس وہ اس طرح میڈیا کی خواہش پر نہیں گیا تھا، نہ کسی بار کے کسی خواہش پر گیا تھا. اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ان کو ضرور شوکاز نوٹس دیا جائے گا اور وہ جواب بھی دیں گے. اچھا اس حکومت کے لیے سر آپ دونوں سے سوال میں جاننا چاہوں گا. کی باتوں سے پی ڈی ایم کو ٹھیک ہے. کمزور نہیں کیا جا سکتا. نہیں کمزور تو کیا غیر مؤثر تو ہوگی نا، پیپلز پارٹی چلے گی. یہ بتائیے آپ کے اس وقت کیا ایسا لائے عمل ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے لگتا ہے آپ کو کہ وہ لائے عمل آپ آزمائیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت جو ہے نا گھر چلی جائے گی؟ ہمارے پاس عمل تو یہی ہے کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اب جو پارٹیاں عوام کے پاس نہیں جا پاتی یا جن کے پاس عوام کو چہرہ دکھانے کی قوت نہیں ہو رہی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی بھاگ رہی ہیں، وہ عوامی احتجاج سے بھی بھاگ رہی ہیں. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جلسے جلوس کرنے سے سر واحد پاکستان میں معاف کیجیے گا آپ کی بات مہنگائی کا کیا عالم ہے، بے روزگاری کس نہج پہ جا چکی ہے، یہ عوامی تحریک ہے اور یہ چلتی رہے گی. کورونا کی وجہ سے اس میں ضرور ٹھہراؤ آیا تھا، لیکن اب یہ تحریک پھر سے دم پکڑ چکی ہے اور 29 جولائی کو جو کراچی میں جلسہ عام ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عوام کا اعتماد. اچھا لگتا ہے آپ کو کہ جی جلسے جلوسوں سے سواتی صاحب کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا گھبرا جائے گی اور ڈر کے مارے جو ہے نا یہ 5 سال پورے نہیں کرے گی، گھر چلے جائے گی؟ ہم سیاسی جمہوری لوگ ہیں اور سیاسی جمہوری لوگ اسی طرح سے پرامن انداز میں تحریکیں چلا کر. نہیں میں تو اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے نہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے سر، نہیں اچھی بات ہے، اسلام آباد کی طرف تو گئے تھے سر آپ. لیکن ایک سیاسی کارکن اور سیاسی جماعت کے بعد اس سے بہتر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کے لیے مصروف رکھے، اور عوام کے جو مسائل ہیں حکومت حل نہیں کر پا رہی، نہ تو کوئی صوبائی حکومت اس میں اتنی سنجیدہ ہے، نہ کوئی مرکزی حکومت ہمیں سنجیدہ نظر آ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پھر آپ کو یہ تحریک چلتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا سمیع سواتی صاحب، ظاہر ہے جب پی ڈی ایم کا جب وجود آیا تو ہم نے دیکھا یقینی طور پر کہ تمام پارٹیوں کی جانب سے ایسا کہا جاتا تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، بڑے دعوے کیے جا رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بیانیہ سامنے آتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے تاکہ اور صحیح سے ایکسپوز ہو جائے. سر تو پھر یہ دھرنے اور جلسے جلوسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جائیے پھر وقت مکمل کرنے دیجیے. اب بات یہ ہے کہ جو 25 جولائی کو نتائج آئے تھے اور ان نتائج کی روشنی میں جب جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے پہلا قدم جو اٹھایا تھا، پہلا قدم ہی یہی تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. ہماری جو اراکین کی تعداد ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے تمام جماعتوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اس بات پر اتفاق ہوا. ظاہر ہے سیاسی جماعتیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے موقف پر ایک دوسری جماعتوں کو لے کر آتی ہیں. تو جمعیت علماء اسلام نے ان جماعتوں کا موقف تسلیم کیا کہ ہم پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے حکومت کی مخالفت کریں گے. اب پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے کچھ جماعتوں نے حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، جس کی مثالیں سینٹ الیکشن کے اندر اور اس سے پہلے آپ کے سامنے آئیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن کمزور ہوتی ہے. اپوزیشن نون لیگ کو شوکاز نوٹس سے کمزور نہیں ہوگی، اپوزیشن ان چیزوں سے کمزور ہوتی ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب ایک بڑی جماعت ظاہر ہے، دیکھیں اگر استعفے کی آپ بات کرتے ہیں، سمیع سواتی صاحب سوال لے لیجیے گا سر، ضروری سوال. عوامی تحریکیں کمزور پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا سمیع سواتی صاحب آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے اور ظاہر ہے محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے آپ لوگ جب کبھی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں ہی طے کیے جا سکتے ہیں نا، سڑکوں پر اور جلسے جلوس اور ریلیوں کے ذریعے تو حکومتیں نہیں جاتی.
اس طریقے سے تو فیصلہ نہیں ہوتا. کسی حد تک میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی یہ بات درست تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ اگر آپ پارلیمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سڑکوں پہ تو یہ فیصلے نہیں ہونے, آپ تو مزید انہیں مضبوط کریں گے. سر تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی سواجی صاحب میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی بات پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے صحیح تھی تو پھر کیوں نہیں ڈالے, کس کے ووٹ ضائع ہوئے, یہ سب کو پتا ہے. اچھا ایک منٹ محمد علی صاحب, لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ نا, یہ پہلے کمپلیٹ کر لیں. سمیع سوادی ہم تو صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے گیلانی صاحب کے ووٹ اگر ضائع ہوئے تو حیدری صاحب کے ووٹ کیسے ضائع ہو گئے, وہ بھی تو بتائیں نا قوم کو. سر تو آپ یہ آپ اپنی صفوں میں کھڑے اتحادیوں پر آپ شک کر رہے ہیں, ان کے ووٹ کیسے ضائع ہو گئے. بات یہ ہے کہ حکومت کو کندھا فراہم کیا جائے گا, اس سے تعاون ہوگا تو پھر سیاسی چلیں جی ڈیل کا الزام لگ گیا ہے. محمد علی صاحب آپ بتائیے کہ بیک ڈور کیا کوئی ڈیل ہوئی بھی آپ کی حکومت کے ساتھ جو کہ سینٹ الیکشن میں نوازا جا رہا ہے؟ سمیع سوادی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, سر جواب دے دیجئے. سواتی صاحب اور میں نعیم صاحب کو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ سے کسی بھی معاہدے پہ بیٹھ نہیں سکتے انٹل انلیس گورنمنٹ ہمارے جو نکات ہے اس پہ اترے, ہماری بات مانے. اب یہ سینٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں, اب ہم سینٹ اپوزیشن لیڈر ہم نے اپنا کھڑا نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے؟ جب آپ نے سینٹ الیکشن میں دیکھا ہمارے ووٹ کیلکولیشن کے حساب سے زیادہ تھے, کچھ ووٹ ضائع ہو گئے, اور ہمارے پی ڈی ایم کے اتحادیوں میں کچھ ووٹ ایسے تھے جنہوں نے کاسٹ ہی نہیں کیے, اور جنہوں نے کاسٹ بھی کی وہ بھی غلط کیے, وہ سارے کیمرے میں آیا, پکچرز آئیں, ایک چیز سوشل میڈیا میں فلوٹ ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا, ہماری پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم پارلیمان میں بیٹھ کے عوام کا دفاع کریں گے. ابھی کشمیر الیکشن کرنٹلی چل رہے ہیں, اب آپ کچھ بھی دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو کشمیر کا ایشو سالو کرے گی. ہم نے جی بی کو, گلگت بلتستان کو صوبائی خود مختاری دی. ابھی عمران خان صاحب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. انڈیا میں کشمیر کی, جموں کشمیر کی آئین میں انہوں نے امینڈ کیا, اس کے بعد کسی نے اسپیچ نہیں کی, کسی نے اس کے بارے میں کنڈیم نہیں کیا. جب یہ سب چلتا رہے گا تو ہم تو عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اور واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آج تاریخ اٹھا لیں آپ, جنہوں نے کشمیریوں کے لیے بولا ہے, کشمیریوں کے لیے جدوجہد کی ہے, ہر پلیٹ فارم میں کی ہے, ان ریٹرن کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم بات یہ تھی, محمد علی صاحب, سمیع سوادی صاحب بھی سن رہے ہیں, کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے جو الگ ہوئے ہیں اس کا فائدہ آپ نے دیا پی ٹی آئی کو, اس لیے کہ تینوں جب وہاں موجود تھیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, تینوں بڑی جماعتیں اور باقی جماعتیں وہاں تھیں, تو ایک دباؤ تھا حکومت پر. پیپلز پارٹی باہر آ گئی تو ظاہر ہے دباؤ بالکل نہیں رہا حکومت پر, ظاہر ہے اپنے فائدہ پہنچا دیا پی ٹی آئی کو. تو سوادی صاحب کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں بیٹھ ہوئی. وہ تو الزامات ہیں نا, آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ آپ پہ لگا رہے ہیں. نہیں تو ہم نے جب عوام دیکھیں, بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کریں. ہم گھر گھر جا کے عوام کے مسائل سن کے روڈ پہ کھڑے ہونے والے زیادہ ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو واقعات پیش ہے, یہ تو یہ بہت پرانی ہو گئی. اس وقت جو بھی ہوا سارا سین آپ لوگ نیوز پرسن ہیں, آپ کو ایک چیز کا پتا ہوتا ہے. اس وقت ہم نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی, ہماری بات کسی نے نہیں مانی, اور الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا؟ پی ڈی ایم کا ہوا. اچھا محمد علی صاحب, بات یہ ہے کہ گیلانی امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن الیکشن نون لیگ نے ان کے لیے لڑا بھی اور جتوایا بھی, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ نے ان کو بتایا تک نہیں, گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوا دیا باپ سے ووٹ لے کے. نہیں سر, نون لیگ نے ہمارے لیے الیکشن تو نہیں لڑا, نون لیگ تو اپنا کینڈیڈیٹ خود کھڑا کر رہے چلے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جہاں تک میری نالج ہے, جہاں تک شاید آپ میرے ٹھیک ہوں گے, لیکن نون لیگ نے تو اپنا خود کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا. نہیں سر, گیلانی صاحب کس طرح جیت گئے؟ اپوزیشن نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, سینیٹر بھی تو بنوانا تھا نا. پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں رہنما جو ہے جے یو آئی کے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی. بریک کے بعد یہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیروں کا رخ شہروں کی طرف ہو چکا ہے, مگر کیوں, اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں. سمیع سوادی صاحب اور محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اچھا, اس پہ بڑا اہم بیان جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا کہ عمران یا بزدار کے خلاف عدم اعتماد لائیں تو ساتھ دیں گے. سمیع سوادی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ان کا اشارہ یہ ہے کہ جی اگر آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے قومی اسمبلی میں اور بزدار کے حوالے سے پنجاب میں, چونکہ نون لیگ کافی تگڑی پوزیشن میں پنجاب میں, اگر وہاں عدم اعتماد لاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے گی, تو کیا پی ڈی ایم نہیں چاہتی ایسا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لائیں, اور پیپلز پارٹی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے وہ تو؟ جی سوادی صاحب. جی
सवादी साहब, तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर आती है नून लीग या आपकी तरफ से पीडीएम के प्लेटफॉर्म से असम्बली में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देने का कह रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है हम साथ देंगे। बिल्कुल, पार्लियामान के अंदर तो हम साथ हैं और मेरा ख्याल है काफी हद तक अपोजिशन जमाती जितनी भी हैं वो एक ही पेज पर हैं, जितनी जमातें हैं। और अब तक कोई ऐसा मरहला नहीं आया जहां अपोजिशन आपको ऐवान के अंदर कहीं किसी भी तरह तकसीम नजर आती हो। नहीं, ये ऑफर जो है, ये ऑफर जो दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि अगर वाकई आप लोग सीरियस हैं, जो पार्लियामान के अंदर तो वो नून लीग वो कहते हैं ये सीरियस नहीं है, लेकिन हम तो सीरियस हैं। अगर नून लीग या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से अदम एतमाद होती है या कौमी असम्बली में आती है, सीरियस होने का तो जो पहले मराहिल थे वो इनकी सीरियसनेस की बात वो गवाही दे रहे हैं ना कि कितने सीरियस थे। अच्छा मोहम्मद अली साहब बता दें भाई, सीरियस थे नहीं थे आप लोग? आगे देखा जाएगा कि आगे जो अहम मराहिल थे वो तो इन्होंने गंवा दिए, वो तो इन्होंने मोहम्मद गंवा अली दिए। साहब। असल जो मराहिल थे वो तो इन्होंने गंवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम इनके साथ है और पीडीएम ऐवान के अंदर अपोजिशन की तमाम जमातों को लेके चल रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, मौके मराहिल ये सब पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को फराहम किए। हम पहले भी साथ थे, अब भी अगर मुल्क की बालादस्ती के लिए कोई बात हो, अगर आप गवर्नमेंट गिराने में, अदम एतमाद तहरीक लाने में हमारे साथ देंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ नहीं, हैं। बोलने जमीयत वाला उलमा साथ नहीं इस्लाम, चाहिए ना, पीडीएम हमें बशमूल साथ दीगर चाहिए। जमातों के वो साथ। हमें डॉक्यूमेंटेड साथ सवादी चाहिए। साहब आप इस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, बार बार डक कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं अदम एतमाद कब लेकर आएंगे? डॉक्यूमेंटेड तो आप तस्लीम नहीं करते ना, आपने शोकाज फाड़ दिए हैं, आपने तो कई ऐसे मामलात कर दिए, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी नौबत जहां नहीं, नजर वो जो आएगी कि शोकाज आप फाड़े, सीरियस हैं, उसके पीछे की संजीदा वजह हैं तो माशाल्लाह और पार्लियामेंट में अपोजिशन सबको को पता लेकर थी। चलने वाली बात होगी तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि पीडीएम आपके साथ अपोजिशन है। से दुनिया देख रही है सवादी साहब, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है पार्लियामेंट में, और मेरे ख्याल में कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है। जी जी बिल्कुल, अपोजिशन तो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये मुझे बताएगा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि वो बिल्ली नहीं है, वो शेरों की तरह सियासत करते हैं और वो चाहते हैं, नून लीग पर की जानिब उनका ज़ाहिर इशारा था, वो ये भी चाहते हैं कि वो भी शेरों की तरह सियासत करें, अपोजिशन करें ताकि तब्दीली आ सके। फिर दूसरी जानिब कहीं दिनों कबल हमने देखा था शेख, सवाल ले लेना मोहम्मद अली साहब, कहीं रोज कबल हमने ये भी देखा था कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ऐसा बयान सामने आया था कि नून में से शीन निकल जाएगी। अब जाहिर बात है नवाज शरीफ जो बगावत की सियासत की बात करते थे और शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, क्या वाकई नून में से शीन निकल गई? आपको लगता है ऐसा? सर इनका सिर्फ निशान ही शेर रह गया है। नहीं, लेकिन निकल चुकी है या नहीं सर, ये बता दीजिए। नहीं सर, अभी आप देखें ना, अभी ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, अभी इनके एक्स प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे पार्टी के, अभी शहबाज शरीफ, ये लोग एक पेज पे ही नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब कुछ और ट्वीट पे बयान देते हैं या सोशल मीडिया पे देते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और कहते हैं। ये इनका अपना पॉलिटिकल मामला है। फिर हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि जहां मरियम नवाज, सर अपना मामला कैसा है, जाहिर है पीपल्स पार्टी से शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं मरियम नवाज आप लोगों पे तनकीद करती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी जो स्टेटमेंट आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि बिलावल पार्टी चेयरमैन है, इन्हें गिरी हुई और इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इन बातों को जो है जवाब नहीं देना चाहते, तो वो तो ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि बिलावल की घटिया बातों का जवाब देना नहीं चाहता। ठीक है, बिलावल भुट्टो को पीडीएम से निकाल ले जाने का गुस्सा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर आप लोगों को गुस्सा है वाकई पीडीएम से निकलने का? हमने पीडीएम को चलाने वाले हम थे, पीएडीएम को बूझ देने वाले हम थे, कराची जलसा, मुल्तान जलसा। सर तो आपके बगैर स्वात में भी तो जलसा कर लिया हमारे नहीं, तो उस हिसाब से आप पहले की ताकत देखें और अभी की भी ताकत देखें आप जलसे की। ये नंबर ऑफ पीपल बड़ा मैटर करता है सर। और अभी ये बात कर रहे हैं कि पीएमएलएन के जो लोग हैं वो एक पेज पे ही नहीं है। अभी जब इन लोगों को परेशानी आती है तो इनको घर के खाने याद आते हैं। हम लोग तो हर तरीके का खाना खाते हैं, जेल में भी खाते हैं, और हम जेलों का खाना खाने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को इनका क्या मुकाबला। हाँ, फिर मैं ये बात तीसरी बार रिपीट करूंगा नहीं साहब कि अगर ये दोबारा अदम एतमाद तहरीक के लिए सच्चे दिल से हमारे साथ होंगे तो हम साथ देंगे। सही। अच्छा समी स्वाति साहब, आप फरमाइएगा, अब जाहिर है क्या लाए अमल होगा पीडीएम का? आप कराची में भी अब आपने कहा कि अब बहुत जल्द जलसा करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जलसा होगा, बाकी उसमें अवाम ही होगी या मदारिस के बच्चे होंगे? सर ये बात पहले भी नोट की थी, एक मिनट आपकी बात, सॉरी टू से इंटरप्ट करना, सॉरी टू इंटरव्यू। आप अभी भी कराची का जलसा देखिएगा,
ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے جو 18 اکتوبر کا جلسہ کرایا تھا, ہم ہوسٹ چلے جواب لے لیتے ہیں نا محمد علی صاحب, جواب لے لیتے ہیں. جی سمیع سواتی صاحب آپ سے مخاطب ہوں, جواب دیجیے گا. سر یہ مجھے یہ بتا دیں جی کہ ایک تو مدارس کے لوگوں سے بڑے الرجک لگ رہے ہیں فورم, مجھے آج یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ مجھے اس وقت پورا تعارف نہیں بالکل ہے. ایسا نہیں ہے, بار بالکل بار ایسا بات یہ نہیں کی جاتی ہے کہ اس میں عوام لیکن ہوگی یا مدارس کے لوگ ہوں گے. جی اب مجھے یہ بتا دیں کہ مدارس کے لوگ افغانستان کے آئے ہوئے لوگ ہیں, بنگلہ دیش کے آئے ہوئے لوگ ہیں, بالکل یا کسی پاکستانی ہے, تیسرے لیکن ملک آپ کے لوگ جب اپنی ہیں ڈنڈا یا بردار پاکستان فورس کے لے کر شہری آتے ہیں ہیں. یہ سر تو تو پہلے تسلیم ریاست کر کی لیں ریٹ تو کہ چیلنج ہوتی ہے نا پاکستان کے سر. دینی جب آپ کی کے ڈنڈا لوگ بردار فورس جلسے کی جلوسوں شریعت میں دینی آتی ہے. ہے سمیع سواتی نہیں صاحب, تو تو پھر ریاست کی ریٹ بھی تو اگر چیلنج دینی ہوتی ہے. تو کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ متاسفانہ سی بات ہے. یہ کم از کم ہم جیسے لوگوں کو جب ہم گلوبلائزیشن کے اس دور سے گزرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو کم از کم یہ ذہن نہیں آتی کہ ہم بار بار یہ بات کریں کہ وہ جلسے میں دینی سمیع مدارس کے سواتی لوگ صاحب آئیں. آپ اس طرف آ جائیں. یہ مجھے میرا بتائے گا, ظاہری مذہبی بات ہے کانٹیکٹ جب آپ کی ڈنڈا بردار فورس آتی ہے جلسوں میں, جلوسوں میں, دھرنوں میں, ذرا سے جواب دے دیجیے نا سر, سوال لے لیں. ہم نے یہ دیکھا ہے جب وہ آتی تو آپ نہیں سمجھتے ریاست کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہی. جب میں قومی اسمبلی کے اندر بھی علماء رکھتا ہوں, ایم این ایز, سینیٹ کے اندر جو میرے سینیٹر ہیں وہ اپنے دور کے علماء ہیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, تو میں تو انہی لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں نا. بالکل پاکستان کے لوگ ہیں, اچھا ووٹ ڈالتے ہیں, ووٹ ٹھیک کاسٹ ہے کرتے ہیں, ٹھیک تو ہے. یہ بات تو نہیں کی جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, زیادہ تر پارٹیز وہاں مصروف ہیں. مولانا صاحب اس سے احتیاط ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, دوبارہ آ گئے ہیں. سوات کے جلسے میں بھی انہوں نے بڑا دبنگ خطاب بھی کیا انہوں نے. اب اس حکومت کے خلاف کوئی لائعمل آپس میں ترتیب دیا گیا ہے کہ جلسے جلوس چلتے رہیں گے 2 سال, یا اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے یہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ جی سوال. جلسے جلوس تو تحریک کو زندہ رکھنے کا ایک تسلسل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, ہم نے جب سے جلسے جلوس کیے ہیں تو اس کے بعد سے آپ کو پی ٹی آئی ایک دفعہ بھی آپ کو عوام میں نظر نہیں آئی ہوگی, سوائے ایک دفعہ کہ یہ ملاکنڈ گئے ہیں, وہاں انہوں نے جلسہ کیا ہے. اب یہ لوگ وزارتوں کے اور پروٹوکول کے ساتھ ذرا عوام میں جائیں نا. لیکن پی ڈی ایم کی تحریک اگر عوام کے اندر جا کر ساری چیزیں ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں تو یہ ایک نیک شگون ہے, اور ملک کے اندر سیاسی طور پر زندہ رہنے کا ایک ثبوت اس ہے. گورنمنٹ کو سر یہ ابھی تک بتائیے, کوئی امید آپ دونوں لگائے سے میں رکھے جاننا چاہتا ہوں, محمد علی صاحب آپ سے بھی, سمیع سواتی صاحب آپ سے بھی, یہ حکومت اگر آج برقرار ہے تو اسے بچا کون رہا ہے؟ نون لیگ بچا رہی ہے, پیپلز پارٹی بچا رہی ہے؟ پہلے سواتی صاحب آپ بتا دیں. جی اس گورنمنٹ کو بچا کون رہا ہے؟ اس ملک کو تو خدا ہی بچا رہا ہے, ورنہ آپ خود گورنمنٹ کو. دیکھیں کہ سر گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کی حکومت. بچ جائے. انہوں نے تمام ادارے جو ہے وہ ایک طرح سے گروی رکھوا دیے ہیں. نہیں آپ سمیع کے سواتی موٹر صاحب ویز آپ نے IMF کہا کے نا, گروی رکھوا دیے سمیع ہیں. سواتی صاحب آپ نے اس سے قبل کہا نا کہ حکومت کو سہارا دے رہے ہیں. IMF کے گروی رکھوا دیے گئے, تو اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ جو آپ طنز کر رہے ہیں سمیع سواتی صاحب, سمیع سواتی صاحب یہ جو طنز کر سمیع سواتی صاحب یہ جو طنز کر رہے ہیں آپ کہ جی گروی رکھوا دیے تمام ادارے, سر نون لیگ آپ کے ساتھ آپ کے بائیں بیٹھی ہوئی ہے, پوچھئے گا 2018 سے پہلے سارے کام انہوں نے بھی کیے تھے, گروی رکھوائے تھے, اس وقت تو اعتراض نہیں کیا, آج آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہوئی. سر میں نے کہا نون لیگ نے بھی یہ تمام کام کیے تھے, ادارے انہوں نے بھی گروی رکھوا دیے تھے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ کچھ کیا تھا, اس وقت تو تنقید نہیں کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. سر اب یہ ریسنٹ کی بات ہو رہی ہے, جو آپ کے موٹر ویز گروی رکھوائے گئے ہیں, مطلب آج کل جو رکھوائے تھے وہ حلال تھے, اب جو حرام ہو گیا. چلے محمد علی صاحب آپ بتائیے, آپ سر لوگ. وہ ہم یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ جو نہیں گر رہی ہے وہ ہمارے اپوزیشن میں کچھ اتحادی ہیں جن کو ہم ڈیپ پاکٹس کہیں گے, ان کی وجہ سے یہ سب چیزیں ابھی تک برقرار ہے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو جائے, جو تبدیلی کا انہوں نے ہمیں شوشہ دیا. سر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ جی وفاق میں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, گرانے کے لیے بالکل جدوجہد نہیں کریں گے, پی ڈی ایم سے باہر آ گئے, سندھ گورنمنٹ کو آپ کچھ مت کہیے گا؟ نہیں سر, سندھ گورنمنٹ کو ویسے کہہ بھی کہہ سکتے ہیں. سندھ گورنمنٹ میں ہم اتنے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اتنی اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر گھر جا رہے ہیں. جن علاقوں میں زندگی میں کبھی پانی نہیں آیا تھا ان علاقوں میں پانی پہنچایا ہے. جو سڑکیں کبھی نہیں بنی تھی, NIVCD جو پورے پاکستان کا ادارہ تھا, یہاں پہ پورے فیڈرل کے اندر تھا, بعد میں جب صوبائی کے اندر آیا تو ہم نے ہر ایک شاخ اس کی مختلف اضلاع میں بنائی, یہاں تک کہ انٹیریئر سندھ میں بنائی. میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور کے ایک ڈاکٹر نے
جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں سے اپنا پیشنٹ NIVCD میں بھیجا. NICVD میں بالکل نہیں یہ تو مثال دے رہے ہیں محمد علی صاحب. سندھ آپ کی مشرف دور میں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی سندھ میں, اس وقت بھی پشاور سے بھی لوگ آتے تھے علاج کرانے, کوئٹہ سے بھی آتے تھے, لاہور سے بھی آتے تھے. لوگوں کی پرشانیاں کم. یہ بڑا شہر ہے پاکستان کا سب سے, سر جب سے پاکستان بنا ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, یہ کیا کریڈٹ ہے آپ کا یہاں لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں رکھا ہم نے سر, نہیں صاحب ہم نے صرف سر آج اگر KPK سے 40 لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں, پنجاب سے اگر 50 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہو گئے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وجہ سے تو نہیں آئے نا. نہیں وہ بات نہیں ہے, سب کا شہر ہے یہ, سب کا پاکستان ہے جی, جہاں مسجد ہے لیکن ڈیولپ شہر تھا, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں بڑا شہر ہے, پہلے دارالخلافہ بھی تھا, یہاں انڈسٹریز ہے, 90% ریونیو یہ دیتا ہے, ظاہر آنا تھا. ہم نعیم صاحب اس بات سے ایلیویٹ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے صوبے میں اتنی اچھائیاں ہیں, دیکھیں ہر جگہ نو ون از پرفیکٹ, جب اتنے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارے گورنمنٹ میں کون انٹرفیئر کرے گا؟ جب صوبائی ہوگا, پنجاب حکومت کی حالت دیکھیں, ابھی چیئرمین صاحب نے پھر کام کیا ہے. اس لیے میں نے کہا آپ سے سوال اس لیے پوچھا کہ فواد چودھری صاحب آئے تھے کراچی تو انہوں نے کہا تھا جی سپریم کورٹ کو چاہیے ایکشن لے, 140 کے تحت یہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے تاکہ بہتر کام ہو سکے, کیونکہ ہم نے جو 1600 ارب سے زیادہ جو پیسے دیے سندھ گورنمنٹ کو وہ خرچ نہیں ہوئے. سر یہ کہاں ہیں, یہ دو لے جا رہے ہیں پیسے جس مد میں آتے ہیں, جس طرح فیڈرل ریلیز کرتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ 15 سے 16 ارب روپے تک کا جو بجٹ ہے وہ ان کو دیا جا چکا ہے سندھ کو, اور اس حوالے سے 1500-1600 ارب, مجھے ایکچوئل فگر نہیں پتا, میں بتا دیتا ہوں سر. 1600 ارب کی بات کر رہے ہیں, NFC کے تحت جو فنڈ ملتا ہے, جو حصہ ملتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف مجھے بتا دیں کون سے ایسے میگا پروجیکٹس تھے جہاں یہ خرچ ہوا ہے, یا سارا دبئی چلا گیا ہے یا کسی اور ملکوں میں جا کے شفٹ کر دیا آپ لوگوں نے؟ سر ہمارا جو ہیلتھ میں ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے, ہمارا سب سے پہلے آپ دیکھ لیں نیشنل ڈیزیز آف انفیکشن. اچھا مسئلہ یہی ہے پیپلز پارٹی کا کہ یقیناً کام کیے ہوں گے آپ نے, جب بھی ووٹ دے کے لوگ دوبارہ منتخب کرتے ہیں, لیکن کوئی پوچھتا ہے سر بتا نہیں پاتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں سر, ہم نے بہت میگا پروجیکٹ کیے ہیں. ہم نے آج ہی ہم اس پہ ایک سیمینار کر رہے تھے یوتھ کو لے کے. ہم نے ڈیولپمنٹ جتنی سندھ میں ہوئی ہے پاکستان میں میرے خیال میں اور کہیں نہیں ہو, ابھی کرنٹ ٹینیور میں. تو ہم پیسہ جو ہم سر تاکہ عوام کی نالج کے لیے اور ہماری بھی نالج اچھی ہو جائے گی, پہلے سے بہتر ہو جائے گی, آپ بتا دیں اگر 5-6 بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بتائیے گا سر. نالوں کی صفائی یا روڈ بنانے مت بتائیے گا. نہیں وہ سر وہ ہم ان کاموں میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں, کر بھی نہیں رہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بات تو. نہیں کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں. انٹرسٹڈ مطلب جو یہ تو ابھی NFC جو اواز والے آپ بڑے مطلب ماشاء اللہ اس بات پہ یاد ہے. خیر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو, یہ جو NIVCD تھا یہ صرف ایک ہاسپٹل تھا. آپ جنہ کے ایمرجنسی دیکھیں, اس کے علاوہ ہم نے اس کی برانچ میگا پروجیکٹ, میری بات سنیں, ایمرجنسی کے علاوہ میں بتا رہا ہوں NIVCD ٹھکر دیکھیں. دیکھیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں محمد علی صاحب, چلیں NICVD کے ڈیفرنٹ یونٹس ہیں, تھرکول پاور پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ لاڑکانہ انڈسٹریل اسٹریٹ زون ہے, ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مطلب آپ ڈیفرنٹ تو کریں اس کو, فیڈرل تو آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں فیڈرل ہمارے یہاں کیسے انٹرفیئر کرے گا, وہ گورنر راج کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. تو لگا کے دکھائیں نا بات, تو ویسے تو بات کوئی بھی کر سکتا ہے سر. اچھا چلیں اس پر ٹھیک ہے محمد علی صاحب. سمیع سوادی صاحب اب یہ بتائیے کہ کیا مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی طرف سے کچھ اس طرح کا بات ہوگی, کچھ طرح کی بات کی جائے گی مفاہمت کی, کہ پیپلز پارٹی واپس آ جائے گی PDM میں اور ایک اس پلیٹ فارم سے دوبارہ جدوجہد شروع ہوگی اس گورنمنٹ کے خلاف؟ جی سوادی صاحب آپ سے کیا سوال یہ؟ اچھا چلیں محمد علی صاحب آپ بتا دیں, آپ کچھ اس طرح کا مستقبل میں دیکھنے والے ہیں ہم لوگ کہ آپ لوگ دوبارہ؟ سوری میں آپ کا کوشچن دوبارہ لینا چاہوں گا. جی سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں اس طرح کا کوئی بن رہی ہے مفاہمت آپ لوگوں کی PDM کے ساتھ کہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی PDM میں جائے گی اور پھر اسی پلیٹ فارم سے ہم دیکھیں گے کہ جنہیں زبردست قسم کی موومنٹ شروع ہوگی اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے؟ سر حال فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا, اگر یہ لوگ چاہتے ہیں اور یہ جیسے ملک کی وفات کے لیے چاہتے ہیں, گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے, ہم ان کا ساتھ بالکل دیں گے, ہم PDM میں جائیں گے. اچھا یہ تو چلیں آپ نے کہہ دیا یہ لوگ اگر چاہیں گے تو آپ ساتھ دیں گے, مطلب آپ خود تو کچھ نہیں کریں گے, تو بتا دیے صاحب. کیوں نہیں کریں گے آپ, مطلب کیا کر رہے ہیں بتائیں نا, تھوڑا سا بتا دینا عوام کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اکیلے. اگر پلیٹ فارم سے آپ اپنے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اگر کیا کرنے جائے گی ایسی اگلے 2 سال میں, کیا ایسا کوئی لائے عمل بنا لیا ہے کہ جس سے لگے گا کہ حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے؟ سر ابھی تو ہم الیکشن کشمیر الیکشن میں فوکس کر رہے ہیں. اچھا کہ GB الیکشن میں جو ہمارے ساتھ ہوا یہ سب نے دیکھا, اوور آل ووٹنگ کی جو ووٹ کی جو کاؤنٹنگ تھی وہ زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی. اچھا پھر بھی وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نہیں بنی. اس کے علاوہ وہ تو ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ ابھی کشمیر الیکشن میں جو کرنٹ ماجرا پیش آیا ہے, چیئرمین ہر ایک حلقے میں ہر ایک عضلے میں جا رہے ہیں,
سر تو کیا کہتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے، کشمیر میں مظفر آباد میں اسی کی حکومت آتی ہے، تو پھر کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر کلین سویپ کر سکے گی کشمیر میں؟ سر ہم اپوز تو کریں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں. ابھی کو چیئرمین صاحب نے بیان دیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لیکن ہم کوشش کریں گے، ہم آخری حد تک جائیں گے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بالکل نہیں اچھا چھوڑیں وقت گے. کم ہے، میں آپ سے آخر میں ذرا ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، آپ سے بھی اور سمیع سواتی صاحب سے بھی. آپ سے یہ سوال ہے، محمد علی صاحب ذرا فرمائیے گا، حکومت کب تک حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں؟ سر ویسے ابھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی حکومت کر جاتی. چلیں جی، تسلیم کر لیا تسلیم کر لیا مطلب آپ نے. چلیں جی، بہت بڑی بات ہے، کوششیں ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. کوششیں کرتے رہیں باقی گے. جو امپائر جو ان کی مدد کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ہم کوشش اپنی جاری رکھیں گے. تو آپ رابطہ امپائر سے کریں گے، اس کا مطلب ہے؟ نہیں، ہم امپائر سے رابطہ نہیں کریں گے، ہم الیکٹڈ طریقے سے آنا چاہیں گے. اور چلیے، ہمیشہ بہت elected شکریہ، طریقے بہت سے شکریہ محمد علی صاحب آپ کا بھی، سمیع سواتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پیپلز پارٹی کے تیروں کا رخ شیر کی طرف، مگر کیوں، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی. اور یہ بھی ہم نے پوچھا اس سیگمنٹ میں ہم نے کہ جہاں کیا ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم سے مفاہمت ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اسی پلیٹ فارم سے کیا دوبارہ جدوجہد شروع ہوگی اس گورنمنٹ کو گرانے کی. لیکن جتنے بھی جوابات تھے وہ آپ کے سامنے تھے. جی اسلام. جی بالکل، یقینی طور پر ہم نے دونوں رہنماؤں سے گفتگو کی، کہیں نہ کہیں مجھے سمیع سواتی صاحب جو ہے وہ تھوڑے اگریسو نظر آئے جہاں ان سے سوال ہوا، کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ جے یو آئی کے جتنے بھی جو جلسے ہوتے ہیں یا جلوس ہوتے ہیں یا ریلیاں ہوتی ہیں، اس میں ڈرنا بردار ان کی فورس بھی حال ہی میں سامنے آئی تھی، جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اور آن ریکارڈ یہ چیزیں تھیں. تو ظاہری بات ہے جب ریاست کی ریٹ چیلنج ہوگی تو اس پر سوال تو آپ سے بنے گا. بہرحال یہاں پر پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے، ہیڈ لائن کا چلتے ہیں ہیڈ لائن کی جانب. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور پروگرام کو پھر آگے بڑھائیں گے. آپ ملاحظہ کیجیے ہیڈ لائن، دیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، دیکھتے رہیے الخبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جی افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں انخلا اور بہت زیادہ خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کرنے والا بھارت بھی بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا بھی بوکھلا گیا ہے. وجہ کیا ہے جی؟ بھارتی میڈیا نے کہا تھا کہ جی طالبان نے ہرات میں بھارتی فنڈ سے جو ڈیم بنایا تھا اس پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ افغان حکومت اور طالبان نے بھارتی میڈیا کی جو رپورٹس تھی ان سب کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا نہیں ہے، ہم نے قبضہ نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے جی بھارت نے کابل میں جو اپنے سفارت خانے کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ تھے مزار شریف اور کندھار وغیرہ میں، کونسل خانوں کے تقریباً یہ 500 کے قریب لوگ ہیں، اسٹاف کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالنے کی تیاری کر لی ہے. اب جس طرح امریکہ اچانک چھوڑ کر افغانستان کو گیا ہے، ایک نئی صورتحال وہاں پیدا ہو گئی ہے. پاکستان نے پہلے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا، خانہ جنگی کی صورتحال ہے. اور امریکہ ظاہر ہے کہا تو یہ گیا تھا جو بائیڈن سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے کہ نہیں جی تسلی بخش انتظام کرانے کے بعد یا افغان حکومت اور طالبان سے مذاکرات کرانے کے بعد ہم جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. بگرام ایئر بیس جس طرح انہوں نے خالی کیا راتوں رات اور پتہ ہی نہیں چلا، صبح ناشتہ لے کر وہ آئے افغان فورسز کے لوگ، پتہ چلا کہ سب جا چکے ہیں وہاں سے. اس حد تک خوف زدہ ہو چکے ہیں طالبان سے. اور اسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے اسلام. جی بالکل، اور اس حوالے سے جو ہے ہم نے گزشتہ دن بھی دیکھا کہ 100 سے زائد افغانستان کے جو افواج کے جو جوان تھے وہ جان بچانے کے لیے تاجکستان کے راستے جو ہے وہ چلے گئے تھے. انہوں نے وہاں پر پناہ لی تھی، کیونکہ ظاہر ہے طالبان کا جس طریقے سے سوق بڑھتا چلا جا رہا ہے افغانستان میں، یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جس طریقے سے ماضی میں بھی ہم اپنے پروگرامز میں اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں کہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس حوالے سے سول وار کی طرف جو ہے وہ حالات جا رہے ہیں اور وہی کیفیت دوبارہ پیدا ہو رہی ہے. امریکہ نے امن کے نام پر جو ایک نئی جنگ کو ہوا دی ہے، جس طریقے سے وہ خطے کو ایک خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے، اس کے ثمرات سامنے آنا موصول ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں وہ ثمرات یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ خطے میں ابھی صرف افغانستان نہیں، اس سے جو دیگر ممالک ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور خانہ جنگی بڑھے گی. لیکن جس طریقے سے علی نے حوالے دیا کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پریشانی کا شکار ہے وہ پڑوسی ملک بھارت ہے. یقینی طور پر بھارت کے ظاہر ایک بہت خطیر رقم اس نے جو ہے وہ مختلف منصوبوں پر وہاں لگا رکھی ہے. اور اب اس سے قبل بھی ہم نے ایک نیوز بریک کی تھی کہ ہندوستان کے جو سیکیورٹی چیف ہے جے شنکر جو ہے وہ طالبان رہنماؤں سے دوحہ میں انہوں نے بالخصوص ملاقات کی تھی اور پہلے اس کی تردید کی گئی، لیکن بعد میں جب ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئی تھی کہ جی ملاقات ہوئی ہے لیکن اسے پس پردہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ان کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے. اپنے مفادات کو بالا تر رکھ کر اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلے کیے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ طالبان نے 200 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی 100 مقامات تھے جس پر قبضہ کیا گیا تھا اور اب اس کی بھی تردید کی جا رہی ہے. ایک طرف طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں،
لیکن ہمیں طالبان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. افغانستان میں صرف ایک طالبان گروپ نہیں ہے, ان کے مختلف گروہ ہیں وہاں پر جو کہ کام کر رہے ہیں. اب ان میں سے کچھ حامی ہیں امن کے, لیکن جو دیگر حامی ہیں وہ ظاہر نیگوسیشن نہیں چاہتے, وہ گفت و شنید نہیں چاہتے, وہ باہمی مشاورت یا تعاون نہیں چاہتے. ان کی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. ظاہری بات ہے جو ماضی میں 20 سال سے جو بیج بویا ہے اب اس کے جو ہے وہ اثرات تو مرتب ہوں گے. جی علی. جی, اربوں خربوں ڈالرز کا نقصان کرنے کے بعد 20 سال افغانستان میں رہنے کے بعد امریکہ اچانک جناب رات کی تاریخی میں وہاں سے فرار ہو گیا ہے اور نہتا چھوڑ گیا ہے افغان حکومت اشرف غنی کو. اور اشرف غنی نے بڑا ایک مذکر خیز بیان دیا ہے جس پر ہم آج کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ معروف صحافی, تجزیہ کار, دانشور فاروق عادل صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. فاروق عادل صاحب, ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا افغان صدر اشرف غنی صاحب کا. وہ فرماتے ہیں جی خون ریزی اور تباہی کے ذمہ دار طالبان ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا یا کوئی اور صاحب شریک؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں فاروق عادل صاحب. اچھا دیکھیے, اگر وہ یہ کہتے ہیں اشرف غنی صاحب یعنی خون ریزی کے ذمہ دار تباہی کے طالبان ہیں, تو جی تو بات یہ ہے کہ ایک یعنی ایک ملک کے سربراہ کے طور پہ ان کی بات کو وزن دینا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں جب کبھی واقعات ہوتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی ریزن ہوتی ہے یا ملٹیپل ریزن ہوتی ہیں؟ یعنی اس کو سادہ الفاظ میں یوں کہ کیا تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے یا 2 ہاتھوں سے بجتی ہے؟ تو طالبان کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں, موجود ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن صرف طالبان اکیلے نہیں ہیں. اس سارے منظر میں ایک کریکٹر نہیں ہے, زیادہ کریکٹرز ہیں, اور زیادہ کریکٹرز کی زیادہ غلطیاں ہیں, بعض کریکٹرز کے جرائم بھی ہیں, اور اس کے بغیر آپ درست تجزیہ نہیں کر سکتے. اور اشرف غنی صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ اشرف غنی تو ایک یوں کہنے کے ایک مسافر ہیں. ابھی جب حالات ذرا سا تبدیل ہوں گے تو یہ ہینڈ بیگ پکڑیں گے اور افغانستان سے چلے جائیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ہتھیار نہیں ڈالوں گا, وہ تو فرما رہے ہیں جی میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا چاہے کچھ ہو جائے. جی انہوں نے یہ, میں نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے سال لڑیں گے اور ہتھیار نہیں ڈالیں گے. میں نے ان کے حلف وفاداری کی تقریب میں شرکت کی ہے افغانستان میں, اور وہاں دنیا بھر کو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. لیکن میری اس موقع پر اس تقریب میں جن ہوئی, وہ لوگ جو پروٹوکول دے رہے تھے, وہ لوگ جو فورن آفس سے تھے, جب وہ بٹوین دی لائنز بات کرتے تھے, جب وہ آف دی ریکارڈ بات کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے یہ سودا بکنے والا نہیں, یہ آدمی چلنے والا نہیں. اور وقت نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کے سہاروں پر جیتے رہے, امریکہ کے سہاروں پر حکومت کرتے رہے, اور جیسے ہی امریکہ وہاں سے نکلا, اب یہ کہاں ہے؟ یہ تو ایک بطخ کی طرح بیٹھ گئے ہیں. اور طالبان, وہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, وہ جس تیزی سے فتوحات کر رہے ہیں, جس تیزی سے مختلف صوبوں پر اور مختلف شہروں پر ان کی قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس سے ان کی ہمت, ان کی برداشت, ان کی جو طاقت اور ان کی حکومت کا پول کھلتا چلا جا رہا ہے. بالکل ان کی حکومت کا پول کھلتا جا رہا ہے. فاروق عادل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ پلوشہ خان نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. اچھا عادل فاروق صاحب ذرا فرمائیے گا, اب اس مسئلے کا حل ہے کیا؟ افغان مسئلہ جو ہے ظاہری بات ہے یہ تو ایک کشیدہ صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, اور ظاہری بات ہے اب یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی پہلے بھی نشاندہی کی جا چکی ہے. سر تو سیاسی حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ اب ظاہری بات ہے نیگوسیشن کی بات ہو گئی, دعا میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, کہ طالبان کے ایک سے زائد گروپس ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال سر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر, فاروق عادل صاحب آپ سے مخاطب ہوں. جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری افغانستان سے نکلنے کی پلاننگ ہو رہی تھی اور جب مذاکرات ہو رہے تھے, کیا اس موقع پر جو آتے ہیں, یعنی ہمارا اشارہ نیٹو کی طرف یا امریکہ کی طرف ہے, کیا وہ مستقبل کے نظام بارے میں سوچ بچار تھی؟ مذاکرات وہ طالبان سے کر رہے تھے, اور اپنے لائے ہوئے پریزیڈنٹ کو اپنی لائی بٹھائی ہوئی حکومت کو ان مذاکرات سے باہر رکھا گیا. یہ کیا ارینجمنٹ تھا؟ کیا یہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس خطے کو مسلسل
खराबी में और मुसलसल बेइत्मीनानी में मुब्तला रख चुका। तो बात यही है, ये देखते हैं कि अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत से किए गए मामलात नहीं कामयाब होते। हमें देखना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, और खास तौर पे मैं एक ऐसे आदमी का आपको जिक्र करना चाहता हूँ जो हमारी सोसाइटी में अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा जानता था। मैं जनरल हमीद गुल का नाम नहीं ले रहा, मैं ब्रिगेडियर यूसुफ का नाम ले रहा हूँ, जो सबसे पहले उस जंग में एंटर हुए। उनका कहना ये था उस जंग से निकलने के बाद कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो वो मामलात को संभाल सके, ये अफगानिस्तान के लोगों पर छोड़ देना चाहिए, और वो उनकी दाखिली और उनकी जो मकामी दानिश जब तक बुरुए कार नहीं आएगी, अफगानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। लेकिन होता ये है, लेकिन एक सेकंड जी, लेकिन होता ये है कि बहुत सारी ताकतें मुदाखलत करती हैं और उसके नतीजे में इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि अफगानिस्तान एक बार फिर खूनरेजी का शिकार होता है और अपने गिरदो पेश को भी मुतासर करता है, खास तौर पर हमें मुतासर करता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ऐसा कंड्यूसिव माहौल बन जाए कि अफगानिस्तान के जो रियल फ्रीक हैं वो आपस में बैठ के बात कर अच्छा फारूक आदिल साहब क्या कहेंगे, जिसका आज तक इंतजाम नहीं किया गया। जी नहीं किया गया बिल्कुल। अच्छा, ये पुरअमन अफगानिस्तान जो है किसे सूट नहीं करता? पुरअमन अफगानिस्तान किसे सूट नहीं करता? हर उस ताकत को सूट नहीं करता जो खित्ते में अमन नहीं चाहती। तो फिर सर ये तो फिर हमें सोचना ही चाहिए सर, फिर तो ये सोचना हमारा फजूल है कि रातों रात की तारीख में अमेरिका क्यों फरार हो गया, बगराम का एयरबेस फौरी खाली करके किस तरह गायब हो गए। इसका मतलब है वो चाहते हैं खाना जंगी जारी रहे यहाँ। नहीं, मैं समझ नहीं सका आपने क्या कहा। मैंने कहा सर ये सूट अगर उन लोगों को नहीं करता जो चाहते हैं इस खित्ते में बदअमनी रहे, तो उसमें तो फिर अमेरिका भी शामिल है। ये नहीं, अमेरिका का नाम लेते हुए हमें शर्म क्यों आती है? तो नाम ले दिया सर, इसलिए तो हमें उसका नाम लेना चाहिए। हमारे खित्ते में भी ताकतें मौजूद हैं, इंडिया मौजूद है, इंडिया ने बड़े मसाइल पैदा किए, वो हमारी जगह क्यों लेना चाहता है? जब उसका कोई जोग्राफियाई ताल्लुक नहीं है, वो लोगों को क्यों पालता है, वो लोगों को क्यों वहां रख के तरबियत देता है, या वो क्यों अपने एजेंट पैदा करता है, या क्यों अब पूरे अफगानिस्तान में अपने हाई कमीशन या वो जो ऑफिस होते हैं सर, ये तो बड़ी आप जिसके जरिए अपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस तरफ आप जा रहे हैं ना, वहाँ तेहरान में जो अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो हो ही रहे थे, वहाँ वज़ीर ख़ारजा भी भारती वहाँ पहुँचे हैं, सुब्रमण्यम साहब। तो अंदाज़ा कर लीजिए $25 अरब का कहते हैं जी हमारी इन्वेस्टमेंट है, 400 बड़े मंसूबे शामिल हैं। देखिए, एक नेगेटिव कुव्वत है, और इन खित्ते के मामलात को सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, वो हर पड़ोसी मुल्क के साथ उसके बिगड़े हुए मामलात हैं। वो एक बदउनवान और बदनीयत कुव्वत है, और वो मसाइल पैदा करती है, जिससे बड़ी हिकमत के साथ जबरदस्त होने की जरूरत है। अच्छा जी, आदिल फारूक साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। पलबशा खान की तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे सवाल करना चाहूँगा। पलबशा खान, क्या समझती हैं? ज़ाहिर बात है जो सूरत हाल दिन ब दिन हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में, तालिबान जो मुसलसल अफगानिस्तान के अजला पर कब्जे करते चले जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। कल जो वहाँ के जवान थे, फौजी जवान, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ताजिकिस्तान का रुख किया पनाह वहाँ पर लेने के लिए। क्या देखती हैं सूरत हाल, ज़रा इस पर फरमाइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल ये भी है कि अमेरिका जानबूझकर ये चाहता है कि खित्ते को जो है वो इंतशार की तरफ लेकर जाए, और अगर अमेरिका जो है वो अफोर्ड कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर अब ये सिविल वॉर, क्योंकि वो तो अपने फौजी वहां से वापस बुला रहा है, वो तो घर वापस जा रहा है, तो उसके फौजी नहीं मरेंगे, उसको कोई मसला नहीं है अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर शुरू भी होती है अमेरिका के वहां से इनखला के बाद। लेकिन अगर अफगानिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा होती है जिस तरह के अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के ये सामने आया है, जो रिसेंटली अमेरिका जो है उसने रातों रात अपनी एक बहुत बड़ी एयरबेस पे छोड़ी है और वहाँ से उसका इनखला शुरू हुआ है। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो अटैक हुआ तालिबान की जानिब से और ताजिकिस्तान में वहाँ के फौजियों ने बना ली, तो मेरे ख्याल में एक दोबारा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ना सिर्फ अफगानिस्तान को, बल्कि अफगानिस्तान के साथ बाद जो सबसे ज्यादा असर इसका पड़ेगा वो पाकिस्तान पे पड़ेगा, और अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है, एक चैलेंज है जिसका वो सामना उसको करना पड़ सकता है। और अमेरिका को इसका कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका ने जो है वो जैसे अप्रैल में कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो
بائیڈن صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ ہم ودرا شروع کرنے والے ہیں افغانستان سے امریکہ کا، لیکن پاکستان کو کوئی پلان اس میں نہیں بتایا گیا. ایون اس سے پہلے جو دوحہ کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور جو دوحہ کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، اس میں بھی پاکستان کو اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا. اب تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دم سے پاکستان کے سر پہ جو ہے وہ کوئی بم پھوڑ دیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب وہ جب بھی افغانستان کے اندر امن کی برقرار رکھنے کی بات ہوتی ہے تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے فاروق عادل صاحب ذرا فرمائیے گا، آج ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ تورخم بارڈر کو جو ہے یکم سے باقاعدہ طور پر الیکٹرانک کر دیا جائے گا. ابھی جو ہے وہ کافی زیادہ کشیدہ صورتحال ہے. سر پاکستان کتنا زیادہ براہ راست متاثر ہو سکتا ہے تمام صورتحال سے، اور کیا یہاں بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو یعنی جاننے کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس سمجھنے کی ضرورت کتنا متاثر ہوگا، اور اس کے آپ الیکٹرانکلی بند کر دیں، آپ بجلی کی ان تاروں میں بجلی چھوڑ دیں، کچھ بھی کریں، اگر وہاں خون ریزی ہوگی، وہاں خانہ جنگی ہوگی تو دنیا ہمیں کہے گی کہ یہ بارڈر کھولیں اور لوگوں کو پناہ دے، کیونکہ لوگ مر رہے ہیں، انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. تو اس سے جب انسانی المیہ جنم لے گا افغانستان میں تو اس کے نتیجے میں ہمیں سرحدیں بھی کھولنی پڑیں گی، مہاجرین کو قبول کرنا پڑے گا، اور اس کے براہ راست اثرات ہماری سوسائٹی پر، ہماری سیاست پر، ہمارے امن و امان پر، ہماری اکانومی پر، ہر چیز پر متاثر ہے. اچھا اس میں فاروق عادل صاحب ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا میں آپ سے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، بالخصوص چین اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے، اس پاکستان ظاہر اپنی جغرافیہ کی وجہ سے چین امریکہ کے تناؤ سے کیا بچ سکتا ہے یا اس سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، فائدہ اٹھانا ایک عجیب و غریب بات ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری حکمت عملی جو ہے بہت واضح اور دو ٹوک ہونی چاہیے، اور اس میں اپنے جو ہمیشہ ٹرسٹڈ دوست ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ ہماری لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو دشمن بھی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی صورت ہوگی اور ہمیں اپنے مسائل اپنے خطے میں رہ کر حل کرنے کی فکر کے ساتھ رہنا چاہیے تو معاملہ سر ٹھیک رہیں گے. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن جس طرح سر دو پالیسی اختیار کریں گے تو وہ خطرناک ہوگی. اور سر اس طرح اسٹریٹ اوے جس طرح اڈے دینے کا منع کیا ہے، یہ پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں بہترین ہے؟ نہیں سمجھ آئی سر میں نے کہا جس طرح عمران خان صاحب نے اسٹریٹ اوے منع کر دیا، اڈے دینے سے انکار کر دیا امریکہ کو، کیا یہ پالیسی رکھنی چاہیے؟ یہ اڈے نہ دینے والی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے کہا اب تو پہلے تو صرف باتیں ہوتی تھی، اب تو براہ راست جواب دے دیا انہوں نے کہ جی ہم اڈے نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم آپ کے کہنے پہ چائنا سے اپنے تعلقات خراب کر سکتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس فکر کو، لیکن کسی کی جنگ ہمیں اپنی ریاست میں اپنی سرزمین پر نہیں لانی، اور کسی کے کہنے سے ہمیں اپنے دوست ناراض بھی نہیں کرنے، لیکن ہمیں عمران خان کو واچ کرنا ہوگا. عمران خان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ کیا پالیسی اختیار کر لیں، کہیں کچھ سٹیٹمنٹ کچھ ہوتی ہے، عملاً کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ عمران خان اس پالیسی پہ مستحکم ہے تو پوری قوم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اچھا بلبل شاہ آپ کی طرف آؤں گا، اگر افغان تنازع جاری رہا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے افغانستان کے اندر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جیسے ابھی جو ہے مکمل جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہوا امریکہ کا افغانستان کے اندر، ابھی سے ہمیں طالبان کے اٹیک تو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو بالکل اس کی جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف چیزیں جائیں گی. دوبارہ امریکہ افغانستان کو جان بوجھ کر دوبارہ ایک سول وار اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے، صرف افغانستان کو نہیں پورے خطے کو انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ جو ہے وہ ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے نتائج جو ہے وہ بہت ہی برے مرتب ہوں گے افغانستان کے اندر بھی، کیونکہ اب جیسے افغانستان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اتنے عرصے جو ہے وہ حکومت کی ہے، صرف امریکہ کی جو ہے اس کے زور پہ کی ہے.
अब जब अमेरिका वहां से एकदम से जा रहा है तो अब मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा तालिबान की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अफगान गवर्नमेंट की जो डेलीगेशन है उसकी तरफ से तालिबान के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुज़ाकरात हुए जो उनके तेहरान के अंदर। तो उन मुज़ाकरात के बाद हमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से भी बहुत सी स्टेटमेंट नजर आई। उन्होंने जो है वो वेलकम किया डिपार्चर को यूएस के अमेरिका के अंदर से, और बहुत सी चीजें हमें जो है वो मुस्बत भी नजर आई। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि आने वाले वक्तों में अमेरिका के वहां से विड्रॉ के बाद अफगानिस्तान के हालात भी जो है वो खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, और पाकिस्तान का इसमें ये रोल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान वहाँ में कोई भी सिविल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि वहाँ पे कोई सेटलमेंट हो जाए और ना तो अफगानिस्तान पे बुरे नताइज मुरतब हों अमरीका की इस तरह जाने से, और ना ही उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान तक आएँ। क्योंकि जाहिर है जब वहाँ से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है अफगानिस्तान को, जब रातों रात अमेरिका वहाँ से अपनी एयरबेस छोड़ के जा रहा है, पाकिस्तान को कोई प्लान दिए बगैर अमेरिका जो है वो वहाँ से निकल रहा है, तो जाहिर है इसके असरात मुरतब होंगे अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पर भी और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर भी। अच्छा आदिल फारूक साहब, ज़रा फरमाइएगा कि इस हवाले से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्या समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये तो एक अमन को एक बहुत बड़ा ख़तरा है जिसके लिए इतनी एक तवील जद्दोजहद रही। पाकिस्तान सबसे सर फहरिस्त इत्तेहादी रहा इस जंग में, और तकरीबन 75,000 से ज़ायद सिविलियंस और आर्म फोर्स के जो नौजवान हैं और जो हमारे अपने सिविलियंस थे उन्होंने जाम शहादत नौश किया। इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में उन्होंने अपनी जानों का जो है वो नजराना पेश किया। क्या समझते हैं इसको यूनाइटेड नेशन के फोरम पे उठाना चाहिए? ये आपने खूब बात कही कि 10-20 साल तक हम जिनके साथ मिलकर जंग लड़ते रहे और जानों की कुर्बानी दी और हमें कॉन्फिडेंस पे लिया बगैर ये सब कर दिया गया। लेकिन आप ये सितम ज़रीफी तो देखें कि बगराम में जिनके साथ वो 20 साल तक रहे, वहाँ अचानक उन्होंने लाइट बंद की और गायब हो गए। तो उनका तो कैरेक्टर और उनका तो यानी शनाख्त यही है कि वो हमेशा इसी तरह से करते हैं। और आप जरूर अक़वाम मुत्तहिदा क्या दुनिया के जिस फोरम पर भी हमें मौका मिले हमें बात करनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इन फोरम पर बात ही की जा सकती है। ये फोरम अभी तक आज तक तो कम से कम पाकिस्तान के नुक्ता नजर से कोई ऐसे मौसर साबित नहीं हुए कि हमें अपने कौमी मफाद में हमें कोई उनसे सपोर्ट मिली हो, कोई मदद मिली हो। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने अंदर एक तो ये कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। कौमी सतह पर अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो दुनिया भी हमें बहुत आसानी के साथ हमारी बात को सुनेगी नहीं और बहुत आसानी से हमें नजरअंदाज कर देगी। तो एक हमें दाखिली इत्तेहाद की जरूरत है, और खास तौर पर ये जो हम एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे हैं इससे अब बाज आए। बहुत 3 साल अपने बहुत बर्बादी कर ली एक दूसरे के गिरबान फाड़ कर। बिल्कुल सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से आप फरमा रहे हैं आदिल फारूक साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। हमारे साथ मौजूद हैं पलवश खान और आदिल फारूक साहब। ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को यही से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करेंगे अफगानिस्तान के इनखला के हवाले से। अमेरिका ने इनखला करना है, वहाँ 11 सितंबर की तारीख गो के मुकर्रर की गई थी, लेकिन उससे पहले ही हमने देखा कि अमेरिका ने फ़ौजें वापस बुला ली। एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी थी अफगानिस्तान के हवाले से कि पिछले कोई 1-1.25 साल के दौरान वहाँ तालिबान ने अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उन पर गोली नहीं चलाई, ना ही अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान पर गोली चलाई, बल्कि नेटो और अफगान फोर्सेस थी जिनके दरमियान ये लड़ाई जारी रही। और इसी पर हम बात कर रहे हैं जी फारूक आदिल साहब से ख़ास तौर पर, क्योंकि हम बात कर ये भी है कि पाकिस्तान पर जो असरात हो रहे हैं इन तमाम हालात के, उस पर असरअंदाज जो पाकिस्तान पे होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसकी बड़ा सबूत ये है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से बार बार पाकिस्तान पर हमले भी होते हैं। और जिस तरह हमने कहा कि ख़त्े की जो बदलती सूरत हाल है उसमें हिंदुस्तान जिस तरह मिसाल दी थी उन्होंने कि जी ज़बरदस्ती कूद आया है इस तमाम सूरत हाल में, वो अब वावेला किया हुआ है हिंदुस्तान ने कि जी 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी डूब जाएगी। इसलिए तेहरान में जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान, वहाँ भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं और वो किस तरह चाहते हैं तालिबान से उनकी बातचीत हो जाए। जी अस्लान। जी बिल्कुल। अच्छा आदिल फारूक साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइए, अब ज़ाहिरी बात है जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, ज़ाहिर इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट, फिर आज हमने एक बयान ये भी देखा, ज़ाहिर खबरों की जीनत बना हुआ था कि 650 के करीब उनके सफारतकार हैं जो उनको अब वहाँ से वो निकालेंगे। सर मुमकिन है 650 सफारतकार किसी मुल्क में रह कर क़याम करके जो है वो काम कर सके, सफारतकारी कर सके इतनी बड़ी तादाद में?
کیوں نہیں رہ سکتے؟ کسی بھی ملک میں سینکڑوں سفارتکار ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈسٹرب ملک ہوتے ہیں وہاں فطری طور پہ زیادہ ہونا چاہیے، کنسنٹریٹ ہوتے ہیں، وہ مختلف شعبوں کے ماہرین ہوتے ہیں، اس میں تو ایسی بات ہے۔ اچھا ظاہری بات ہے اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے فاروق عادل صاحب، ہم نے گزشتہ دنوں بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی سوشل میڈیا پر بھی کہ ایک امریکن فوجی جو ہے وہ جو بائیڈن سے ایک تقریب میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے دوسروں کی جنگ میں جو ہے وہ ٹانگ لڑائی اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ہزاروں سولڈرز مرے، اتنا جو زیادہ معاشی طور پر نقصان ہوا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اب تو امریکہ میں خود بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کو آپ کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں خود بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھیں گی؟ آپ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیے، ویتنام سے امریکہ اسی لیے واپس ہوا تھا کہ امریکی سوسائٹی میں جب لاشیں آنی شروع ہوئی تو وہاں ریئیکشن ہوا، تو ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس کا بھی ریئیکشن ہوگا، ہر جگہ ریئیکشن ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں اور ہر ملک میں ہوتا ہے۔ لوگ کیوں اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو قتل کرائے، اپنی قوم کے لوگوں کو کیوں قتل کرائے اس طرح کے مقاصد کے لیے؟ تو یہ چیزیں، سوالات تو اٹھتے رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ تو فطری بات ہے۔ فطری بات ہے، ٹھیک ہے۔ پلوشا آپ کی جانب آؤں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ظاہری بات ہے جس طریقے سے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں بلوچستان کی تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک بیان آتا ہے کہ ناراض بلوچ رہنماؤں کو منانے کے حوالے سے اب حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی، اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر اگر کشیدہ صورتحال ہوتی ہے تو یہاں بھی اس کی ثمرات یا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، تو پھر اس حوالے سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گی؟ جی بالکل، میں اس چیز کے لیے عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کروں گی، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب پاکستان کو بیرونی طور پر بھی اتنے خطرات کا سامنا ہے تو بہتر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندرونی جو معاملات ہیں ان میں بہتری لے کے آئے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے مذاکرات کریں، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اور ابھی ہم نے بلکہ کچھ دن پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان کے ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے متعلق اپوزیشن اور حکومت کے جو بھی پارلیمانی لیڈران تھے ان کو بریفنگ دی گئی تھی، اور مطلب وہ ایک ایسی طویل بریفنگ تھی جس کے بارے میں جو اپوزیشن کے لوگ تھے یا ارکان تھے انہوں نے بھی کہا کہ وہ ایک جامع بریفنگ تھی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً پاکستان جو ہے وہ اس وقت انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی بہت سارے اس کو چیلنجز کا سامنا ہے نیشنل سیکیورٹی کے کو لے کر۔ تو ایسی صورتحال میں بہتر ہے کہ جو ہمارے ناراض بلوچستان میں لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، حکومت کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہاں پہ مذاکرات کیے جائیں، نہ صرف بلوچستان کے اندر بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی ایسی تنظیمیں اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا جب وہ بیرونی طور پر اتنے خطرات اس کو درپیش ہیں، اور اب ریسنٹلی جو کچھ ہو رہا ہے اس صورتحال میں، حالیہ صورتحال میں، تو پاکستان یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک طرف سے جو ہے وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرے اور ساتھ جو ہے وہ بہت سارے اندرونی خطرات بھی سر اٹھا بالکل۔ لے۔ اچھا فاروق عادل صاحب چاہوں گا آپ بھی سر اس پہ کامنٹ کر دیجیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ بڑی گہرائی سے تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یقینی طور پر افغانستان میں تو جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دن بدن کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سر وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ایسے موقع پر ناراض بلوچوں کو بنانے کی بات، سر اس کو کتنا خوشائن آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ اگر معاملات جس طرف جا رہے ہیں افغانستان کے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچستان میں جو ہے انتشار پھیلا سکتا تھا؟ بھارت فائدہ اٹھاتے ہوئے پھیلا کیا سکتا ہے؟ بھارت تو یہ کام کر رہا ہے، ایک طویل عرصے سے کر رہا ہے، اور عمران خان کو 3 سال کے بعد یاد آیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے، ان کے دکھ دور کرنے ہیں، ان سے بات کرنی ہے، تو یہ 3 سال لیٹ ہو گئے ہیں عمران خان، اس لیے ان کو اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے اپنا معاون خصوصی برائے ہمانگی بنایا ہے، جو بھی شاہزین بگٹی صاحب، کیا رکھتے ہیں، کیا وہ اگر سے رکھتے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا کہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوالات ابھی جواب طلب ہیں۔ نہ شاہ زین بگٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار ہوگا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ہی کوئی ایسا اختیار سر ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا، کسی اور سطح پر ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری قوم کو، یعنی وہ جو ریکنسیلیشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ پورے کھیل کے جتنے فریق ہیں ان سب کو شریک کرنا پڑے گا، شاہ زین بگٹی کے لیول پر اور عمران خان کے لیول پر
چیزیں ڈیلیور ہونے والی مجھے دکھائی نہیں دیتی. فاروق عادل صاحب، آج طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کو بہت دیر سے خیال آیا، 3 سال بعد. سر انہیں تو اب بھی شاید نہ آتا خیال، جنہیں خیال آیا ہے انہوں نے ہی مقرر کیا ہے شاہزین بگٹی کو بھی. پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو ان کو پہلے دن کرنی چاہیے تھی اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. سر انہیں مشورہ بھی دیا گیا ہوگا کہ جناب اب یہ پالیسی ہوگی ہماری. اور اس میں آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لینا پڑے گا, اس سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جو عمران خان کا طرز عمل ہے وہ تو کسی اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے. اس طرح سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. یہ پورے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر قومی مصالحت ہوتی ہے. یہ اوپر سے بیٹھ کے آسمان سے بیٹھ کر چیزیں ٹھیک ہوتی, یہ نہیں ہوگی ایسے ٹھیک. اچھا, بلوچستان کے مسائل سر ہم سنتے آئے ہیں, ظاہر ہے 70 سال سے سن رہے. بلوچستان پسماندہ رہ گیا, بہتر منصوبہ بندی نہیں ہے. حالانکہ بلوچستان جو ہے وسائل سے مالا مال امیر صوبہ ہے, لیکن اس کے باوجود بہتر منصوبہ بندی نہیں, جس کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے, ترقی نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف ہم یہ گہرائی سے تمام چیزوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل سے زیادہ لیڈران کے آپس کے اختلافات اور آپس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ ایک پیش پہ نہیں ہے. بالکل آپس کے مسائل ہیں ان کے. یعنی دو واضح کیٹیگریز تو نظر آتی ہیں نا, پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یہی تقسیم ہے اور اسی چیز کو تو ختم کرنا ہے. اس کے لیے سارے اسٹیک ہولڈرز جب تک بیٹھیں گے نہیں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بیچارہ شاہزین بگٹی کیا اس میں رکھتا ہے وقت کے سارے کام کر سکتے. جتنی کوشش کرے اچھا ہے, وہ کم از کم آپ کو ٹھیک بات تو بتا سکے گا. اتنی ہی بات ہے. باقی سارے اسٹیک ہولڈرز کو وہ میز پہ نہیں بٹھا سکتا. ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے. پلوشہ آپ کی جانب آؤں گا. گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے جی, اور یہ خبر ہمارے چینل نے سب سے پہلے دی تھی, اس کے بعد دیگر چینلز پر چلی. ظہور آغا صاحب جو ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, درینہ رفیق ہے عمران خان صاحب کے کارکن ہیں پرانے پی ٹی آئی کے, انہیں گورنر بنا دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے گورنر جو ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اور گورنرشپ کا منصب بھی صوبے اور وفاق کے درمیان پل کی مانند ہوتا ہے. اس طرح کیا لگتا ہے آپ کو کہ نئے گورنر آنے سے یہ جو اختلافات پارٹی میں نظر آتے ہیں ہمیں وہاں پر, یا لیڈران میں نظر آتے ہیں, کچھ بہتری ہوگی معاملات میں؟ بلوچستان کے گورنر کی بات کر رہے ہیں جی جی. جی دیکھیے, جیسے ابھی شروع میں آپ نے بات کی کہ جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے کہ مطلب عمران خان صاحب نے بہت لیٹ کر دیا بلوچستان کے معاملات کو دیکھنے میں. تو میرے خیال میں جو گورنر کی تبدیلی آئی ہے, مجھے تو یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے ان حالات میں, اگر عمران خان صاحب واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بلوچستان کے معاملات کی طرف دیکھیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان جو ہے اس کو ہمیشہ ہی گلا رہتا ہے, اور ہم اتنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پسماندہ رہ گیا ہے, اس کے پاس وسائل تھے لیکن اس طرح سے ان کے لوگوں کی جو ہے وہ بہت سی حق تلفی ہوئی, وہاں پہ حکمت عملی اس طرح سے نہیں بنائے گی. تو اگر گورنر وہاں بدلے ہیں اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بہتر حکمت عملی لائی جائے اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو اب, اور بہتر حکمت عملی اپنائی جائے, تو میرے خیال میں تو یہ تبدیلی بہتر ہے. باقی ابھی آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے, اور کچھ بھی کہنا اسی وقت جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. آنے والا وقت بتائے گا کہ گورنر کی تبدیلی جو ہے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ اور بہتر فیصلہ تھا. اچھا عادل فاروق صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. سر ظاہر ہے آپ سے مختلف سیمینار میں بھی ملاقات رہی ہے, اس حوالے سے آپ پروگرامز بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلوچستان کے جو علاقے ہیں جو قدرتی, جس طریقے سے علی نے بھی حوالہ دیا کہ وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, سر مسئلہ ایگزیکٹلی بلوچستان کا آپ کو کیا لگتا ہے, اور اس کا سیاسی حل کیا ہے, کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ذرا اپنا زاویہ پیش کیجیے گا سر. یہ جو سیاسی حل والی بات کی, یہ تو بہت ہی گہری اور بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے تو آپ کو کئی کام کرنے پڑیں گے. فی الحال ہم گورنر والی بات کرتے ہیں. دیکھیں گورنر کیوں تبدیل ہوا. گورنر اس لیے تبدیل ہوا کہ یہ جو صاحب تھے ظہور آغا صاحب, کے سینٹ کے امیدوار تھے, یہ کسی اور آدمی کو, وہ جو بہت پیسوں والا آدمی تھا, اس کو سینیٹر بنانا مقصود تھا, اس کو دستبردار کرایا گیا. تو اب اس وفاداری کی یا اس قربانی کی قیمت ان کو ادا کی گئی ہے. وہ بہت بڑے اسٹیچر کے کچھ سیاسی رہنما نہیں ہیں. ہاں, تحریک انصاف کے پرانے کارکن کے پرانے رہنما ضرور ہیں, لیکن گورنر کا ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بہت زیادہ سے نہیں ہوتی. اور یہ تو چونکہ اتنے قداور آدمی نہیں ہے, لہذا بلوچستان کی صورتحال میں ان کی کوئی بہت زیادہ کردار ہمیں نظر آئے گا نہیں. اور جس طریقے سے پرانے گورنر کو رخصت کیا گیا وہ بہت توہین آمیز طریقہ تھا, اور میں نہیں جانتا وہ کون صاحب ہیں, لیکن عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, اور پھر 2-2.5 مہینے کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا. ورنہ تو ان کو چاہیے تھا احتجاج فوراً
ظاہر ہے جس طرح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فاروق عالم، جس طرح خط لکھا گیا اپریل کے مہینے میں عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اور ان سے مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا، 2-2.5 مہینے بعد انہوں نے بلاخر استعفیٰ دیا جسے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے منظور کیا اور وہ رخصت ہوئے اور نئے گورنر ظہور آگا آ گئے. جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے یہ، اور پھر یہی ہوگا کہ جس طرح ہوتا ہے ان سیاسی جو کارکنان اس طرح کے ہوتے ہیں، پرانے ورکرز جو ہوتے ہیں جن کے احسانات ہوں انہیں نوازا جاتا ہے، تو گورنرشپ دے دی گئی ہے، انہیں نواز دیا گیا ہے اور میرے خیال ان کے کارکنان کے لیے دروازے گورنر ہاؤس کے کھلے رہیں گے. پہلے جو گورنر تھے ان سے یہ بھی شکایت تھی کارکنان کو، لیڈران کو وہاں کے، کہ جی ہمیں زیادہ وہ لفٹ نہیں کراتے. تو یہ چلے مسئلہ اس طرح تو خان صاحب نے حل کر لیا، لیکن وہاں ناراضگیاں تو بہت ہیں ابھی بھی آپس میں. وزیر تعلیم یارون رند صاحب ناراض ہوئے، وہ مستعفی ہو گئے. پھر ہم نے اسمبلی میں دیکھا جو اس بلوچستان کی اسمبلی میں تاریخ میں پہلی بار ہوا، جس طرح بجٹ کے موقع پر جو کچھ ہوتا رہا، نیشنل اسمبلی سے ہٹ کر ہم بلوچستان کی صرف بات کریں تو وہاں بھی جو کچھ ہوتا رہا. پلوش شاہ یہ معاملہ کس طرح زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو بلوچستان کا؟ کیونکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں سب آپس میں کہ لیڈران کی بھی آپس میں نہیں بنتی. پھر ایک طرف دیکھتے ہیں شاہدین بگٹی کو وزیراعظم کا معاون خصوصی برائے ہم آہنگی بلوچستان مقرر کر دیا ہے، اور فاروق عادل صاحب کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ظاہر ہے ان کے کہنے پر سارے لوگ شاید ایک جگہ جمع نہ ہوں یا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہ ہو سکیں، تو پھر تو یہ مسائل اس طرح جو کہ تو رہیں گے. دیکھیے ہمیں اپنے مسائل جو ہے وہ حل کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اگر سیاسی عدم استحکام جو ہمیشہ ہمارے ملک میں رہا ہے اور لیڈران کے آپس کے اختلافات اور یہ سب چیزیں ہمیشہ رہی ہیں، مگر یہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی، معاملات پہلے کی طرح ہی آگے جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. تو اگر اس طرح کے اختلافات دوبارہ ہیں، لیڈران کے درمیان آپس میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ مطلب مذاکرات کیے جائیں، آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے، ایک ٹیبل ٹاک ہو، آپس کے جو بھی اختلافات ہیں ان پر بات چیت کی جائے، تو مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت ہی ہو سکتا ہے. آپس میں بیٹھ کے واپس نئے مسئلے حل کریں، کیونکہ میرے خیال میں جب پاکستان کو اور ملک کو، کسی بھی ملک کو بہت سے نیشنل سیکیورٹی کے فرنٹ پہ بہت سے خطرات کا سامنا ہو، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، تو میرا نہیں خیال کہ جو لیڈران ہیں ان کو آپس کے اختلافات کو دیکھنا چاہیے. بلوچستان کے اندر دیکھیں، ہم بلوچستان کے اندر صرف یہ بات نہیں تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی حکمت عملی یا گورنمنٹ کی حکمت عملی اس طرح سے بہتر نہیں رہی. بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بہت ساری جگہوں پہ بہت دفعہ جو ہے وہ انڈیا کی دراندازی ہمیں نظر آئی. انڈیا نے ہم بلوچستان کے اندر ہمارے اندرونی معاملات میں بہت دفعہ جو ہے وہ دخل اندازی کی. تو اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کو اپنے جو ہے وہ اس میں نہیں لیتے، اعتماد میں نہیں لیتے نہیں، لیکن اس میں پلوشا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، تو وہ بلوچستان کی طرف سے جو آوازیں آتی ہیں، جو اختلافات نظر آتے ہیں، وہ تو اسی بات پر ہوتے ہیں نا کہ جی ہماری محرومیاں ہیں، ہمارے حقوق ہیں جو ہمیں ادا نہیں کیے جا رہے. تو اس پر کیوں توجہ کسی گورنمنٹ نے بھی نہیں دی؟ بالکل گورنمنٹ کو دی جانی چاہیے. اگر گزشتہ گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یا ہماری موجودہ گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو ان کے شروع کے مطالبات ہیں اور جو ان کی محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. کیونکہ یہ بات اس میں دیکھیے وہاں کے لوگوں کو آپ نہیں سمجھتی ایجوکیٹ کرانے کی ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فنڈز جو ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وفاق سے فنڈ ملتے ہیں باقاعدہ طور پر، اربوں روپے، وہ خرچ نہیں ہوتا بلوچستان پہ. وہاں کے مقامی جو لیڈران ہیں، جو سردار ہیں، ظاہر قبائلی نظام بڑا مضبوط ہے وہاں بھی، تو وہ ظاہر اپنی جیبوں میں چلے جاتا ہے، بلوچستان کے ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں ہوتا، پھر عوام وہاں کی محرومی کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ تو میرے خیال میں پھر جو بھی حکومتیں ہیں جو بل پاس کرتی ہیں، جو وہاں پہ ان کے لیے فنڈز ہوتے ہیں، اگر یہ تو پھر حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں کر پائی. یعنی اس نے بل تو پاس کر لیا، اس نے اتنے فنڈز تو دے دیے بلوچستان کو، لیکن اس نے اس بات کو یقینی نہیں بنایا کہ آیا وہ سارے فنڈز اور تمام پیسہ جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کی یہی پوائنٹ ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اس پیسے کا، بھائی وہ پیسہ کہاں گیا، خرچ کیوں نہیں ہوا، تو پھر وہ پہاڑوں میں چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ علیحدگی پسند اور اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ جب بھی کوئی فنڈ کسی بھی ملک حکومت دیتی ہے اور کسی بھی صوبے پر، کسی بھی علاقے پر لگانی ہوتی ہے، تو اس کو یہ بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آیا جو فنڈ دیے گئے ہیں، جو پیسہ دیا گیا وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. تو پھر یہ تو میرے خیال میں نااہلی ہے اور ناکامی ہے اس حکومت کی جس نے وہاں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام کو شروع کیا تھا. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے، پیچھے سے وہ اپنے دیکھیں کہ ہمارے کون سے جو ہے آج تک کی گورنمنٹ جو ہیں انہوں نے کون سے ایسے جو غلطیاں کی جن کو ان کو دہرانا نہیں چاہیے بلوچستان کے اندر. اور بلوچستان کا معاملہ مجھے اب آ کے لگتا ہے کہ وہ اس لیے بھی زیادہ اس کو سنجیدگی سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ محرومیاں ویسے ہی بڑھتی رہیں، لوگوں کے مطالبات اسی طرح سے آتے رہے، تو میرے خیال میں جس طرح سے ہم نے بہت سے دفعہ دیکھا کہ جب ہم جو ہے ہم نے بہت عرصے پہلے دیکھا یہ چیزیں ہم نے بنگال میں بھی دیکھی، تو جب ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اور یہ حق تلفی ان کا مطالبات کوئی ناجائز تو نہیں ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں سے پاکستان کے اندر بلوچستان جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے نگلیکٹ کیا گیا ہے، اس پہ جو ہے وہ حکومت نے اس کے معاملے میں کوئی بہتر حکمت عملی نہیں اپنائی. اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے حکمت عملی اپنائی، ہم نے پیسہ دیا، لیکن بلوچستان کے لوگوں
लोगों पर उस तरह से खर्च नहीं किया गया, तो ये हुकूमत की नाअहली है। वो इस चीज़ को मेक श्योर क्यों नहीं करती कि जो पैसा वो वहाँ पे दे रही है या जो फंड्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं वो डेवलपमेंट पे क्यों खर्च नहीं हो रहा है। तो हुकूमत जो है वो अपने जो उनके काबिल एतमाद लोग हैं वहाँ पे उन लोगों को जो है वो लेके जाएं। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नर जो है वो पीटीआई अपने लेके आए हैं और पहले से जो है उनको इस तरह मुसाफिर होने को कहा गया। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत को लगता है कि उसके अपने लोग जो है वो ज्यादा काबिल एतमाद हैं और वो बेहतर काम कर सकते हैं, तो फिर हमें हुकूमत की हिकमत अमली आने वाले दिनों में देखनी चाहिए। और फिर हमें आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के लोगों को भी और पाकिस्तान के लोगों को ये सवाल किया जाना चाहिए कि अगर हुकूमत जो थी वो अपना गवर्नर बलूचिस्तान के अंदर लेके आई है, तो फिर उस गवर्नर के बाद जो है वो बलूचिस्तान के अंदर किस तरह चीजें बेहतरी की तरफ गामजन हुए हैं, बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। अच्छा फारूक आदिल साहब, वक्त बिल्कुल कम है, आपसे आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा। सर ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं कि ज़ाहिर सियासी निज़ाम तो एक ही है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो एक सरदारी एक जो ट्राइब सिस्टम है उसका बड़ा असर रसूख है। सर क्या समझते हैं, क्या वहाँ के जो मतलब जो सियासी निज़ाम है उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है? सिर्फ बलूचिस्तान के सियासी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत नहीं, पूरे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। और इस निज़ाम को सही मानों में अवाम का नुमाइंदा बनाने की जरूरत है। जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इसकी अगर आपको वजह मालूम नहीं है तो फिर आप यकीनन जर्नलिस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको भी और परवशा साहिबा को भी उसकी वजूहात मालूम है। उन वजूहात को दूर करने की जरूरत है। उन वजूहात को हम दूर कर दें तो उसके नतीजे में हम मामलात को ठीक कर लेंगे। लेकिन वो बुनियादी वजूहात जिसकी वजह से हमारे यहाँ सही नुमाइंदगी का निजाम डैमेज हो चुका है, इस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूँ गवर्नर के सिलसिले में, उसको बहुत अनसेरेमोनियल तरीके से हटाया गया है। इमरान खान ने स्टेटमेंट दी कि गवर्नर रिजाइन कर दें। गवर्नर जैसे मनसब, गवर्नर सिर्फ इज्जत का मामला होता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सूबे का वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो उसको रिक्वेस्ट की जाती है बैकग्राउंड में कि सर हमारी कुछ पॉलिटिकल जरूरत है, आप काइंडली रिजाइन कर दें। लेकिन उन्होंने जिस तौहीन आमेज तरीके से हटाया गया, गवर्नर को बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। और मौजूदा हुकूमत ने साबिक गवर्नर बलूचिस्तान के साथ या उनको हटाने के सिलसिले में बहुत गलत तरीका कार इख्तियार किया गया, उनसे माजरत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया परवश खान आपका, फारूक आदिल साहब आपका। हम बात कर रहे थे जी बलूचिस्तान के हवाले से और यही बात उन्होंने की जी गवर्नर साहब को जिस तरह हटाया गया है वो तस्दीक है, तजलील है उनकी, क्योंकि 2 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुद ख़त लिखा उनको और उन्होंने कहा कि आप मुस्तफ़े हो जाएं और बिलाखिर 2-2.25 माह के बाद वो मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने इस्तीफ़ा भेज दिया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के पास, जहाँ मंजूर हो गया। उसके बाद नए गवर्नर का नाम जो है कल सबसे पहले आपने देखा कि स्टार न्यूज़ पर सबसे पहले चला है, हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। उसके बाद ज़ाहिर दूसरे चैनल पर ये खबर हमारे चैनल से गई होगी और फिर ज़ाहिर तमाम पाकिस्तान को पता चल गया जी नए गवर्नर आगाज़ ज़हूर हैं। जी असलान जी बिल्कुल, नए गवर्नर आगाज़ ज़हूर है और देखते हैं कि बलूचिस्तान में ज़ाहिरी तौर पर गवर्नर बदल गया, सियासी तौर पर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। और स्टार न्यूज़ ने जो है ये सबसे बड़ी खबर ब्रेक की थी, एजाज स्टार सबसे पहले जाता है सबसे पहले, जो कि दीगर मीडिया चैनलों से जो है स्टार न्यूज़ बाजी ले गया था। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। अरसलान नईम और अली सरवर को दी इजाज़त, मौला निगहबान।